یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت ہے، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج کا سلسلہ کرایہ دار اور مالک مکان جو ہوتا ہے ان سے متعلق ہمارا سلسلہ ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خیر خواہی مسلم یہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے جو کہ زندگی کے بہت سارے شعبوں میں اپنی ایک اہمیت رکھتا ہے۔ ہمارا جو آج کا سلسلہ ہے اس میں بھی خیر خواہی مسلم کا ایک بہت بڑا اہم حصہ ہے کہ جو کرائے پر چیز لیتا ہے تو وہ مالک جس کی یہ شے ہے اس کی خیر خواہی کا جذبہ رکھے، اور جس نے اپنی چیز کرائے پر دی ہے وہ کرایہ دار کے حوالے سے خیر خواہی کا جذبہ رکھے۔ امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی احیاء العلوم کی 2 جلد کے صفحہ نمبر 294 پر کچھ یوں نقل فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے خیر خواہی مسلم سے یہی سمجھا تھا کہ وہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کریں۔ یہ ایک ایسی بنیادی بات ہے، یہ سب بنیادی مدنی پھول ہے مدنی چینل کے ناظرین، کہ اگر یہ بات ہمارے دل و دماغ پر نقش ہو جائے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے، تو سمجھے کہ تقریباً مسائل کا حل اس میں نکل آئے گا۔ اب چاہے کرایہ دار ہو کہ مالک ہو، مالک جب کرایہ دار سے معاملہ کرے تو اس کے لیے وہی پسند کرے جو وہ اس جگہ اگر یہ ہوتا تو اپنے لیے وہ کس چیز کو پسند کرتا۔ اسی طرح کرایہ دار یہ غور کرے کہ میں نے یہ شے کرائے پر نہ لی ہوتی بلکہ میں اس کا مالک ہوتا تو، اور اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کر دیکھے تو پھر دیکھے کہ میں کرایہ دار سے کیسا توقع رکھتا، کہ کرایہ دار مجھ سے کیسا انداز ہو، کیسا رویہ، کیسا سلوک، کیسا معاملہ رکھتا۔ کہ یہ بہت اہم ترین بات ہوتی ہے میٹھے اسلامی بھائی جو خیر خواہی والی، کہ اس میں انسان جو ہے نا اگر خیر خواہی مسلم کا صحیح معنوں میں جذبہ نصیب ہو جائے تو ایک مسلمان اپنے دنیاوی اور دینی معاملات میں بہت بیلنس کے ساتھ چل سکتا ہے، اور اپنے دنیاوی معاملات کو اپنی آخرت پر ترجیح نہیں دے گا، اس سے اس کو ثواب کی وہ امید لے گا۔ چنانچہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
نے ارشاد فرمایا، یہ بھی احیاء العلوم دوسری جلد صفحہ نمبر 296 296 پر اس حدیث پاک کو امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے نقل کیا، یعنی لا الہ الا اللہ ہمیشہ مخلوق سے اللہ عز و جل کے غضب کو دور کرتا رہے گا جب تک کہ وہ اپنے دنیاوی معاملات کو اپنی آخرت پر ترجیح نہ دیں۔ تو یہاں بہت سارے ایسے معاملات آئیں گے کہ جس میں ثواب کی نیت سے آخرت کے بہتر ہونے کی معاملات کو سامنے رکھیں گے کہ نہیں یار آخرت کا بھلا کس میں ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ بہت سارے معاملات کا ہمیں حل نصیب ہو جائے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں عوام کیا کہتی ہے۔ کھانے کو ہو یا نہ ہو لیکن کرایہ ٹائم پہ دینا پڑتا ہے۔ کچھ مالی مکان رحم دل ہوتے تو وہ برداشت کر لیتے، لیکن کچھ نہیں ہوتے تو ان کو وہ خالی کرنے کا نوٹس دے دیا جاتا ہے۔ جو لوگ کرائے پہ چیزیں لیتے ہیں وہ اپنا مال نہیں سمجھتا، باپ کی پوری بیٹے کی آدھی اور نوکر کی جانب بھلا۔ ابھی بھی آپ یقین کرو میرا کارخانے کا جو ایگریمنٹ ہے نا، 1 سال سے اس کی فوٹو کاپیز بندے کے پاس رکھی ہوئی ہے، اب دوسرا سال شروع ہو گیا، میوچل انڈرسٹینڈنگ پر سب معاملہ چل رہا ہے۔ کرایہ دار بھی زیادتی کرتے ہیں نا بعض اوقات، کبھی سال تک کا کرایہ نہیں بھرتے، 2 سال کرایہ نہیں دیتے ہیں۔ وہ جگہ مالک ایسا ہوتا ہے لالچی کہ بڑے 1 مہینے کا نہیں دیا تو دوسرے مہینے اس کو نکالنے کی دھمکی دیتا ہے، بھائی نہیں میرے کو تو ٹائم پہ کرایہ چاہیے، تم کہیں سے بھی لاؤ، چوری کر کے بھی لاؤ۔ مالک مکان یہ چاہتے ہیں کہ گھر میں کوئی کام نکل آتا ہے نا، کوئی سوچ خراب ہے یا کوئی اور چیزیں ہیں، وہ چاہتا ہے کرایہ دار خود ہی کروا لے، رنگ روغن خراب ہوا بولتا خود ہی کروا لے، کرائے کے لیے تو وہ گلا پکڑ لے گا، گریبان پکڑ لے گا۔ بعض کرایہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ مالک مکان کی ناک میں نکیل ڈال دیتے ہیں۔ بھاڑا لگے یا نہ لگے، آپ سواری کوئی آپ کی ہے نا رکشے میں بیٹھے یا نہ بیٹھے، آپ کو کرایہ دینا ہے اس کو۔ مالک کو تو دینا تو پڑتا ہی ہے، چاہے مزدوری کریں چاہے نہیں کریں، لیکن شام کو مالک کو پہلے 300 دینا پڑتا ہے، پھر گھر کا نصیب کیا تو کبھی ادھار کر لیتے ہیں یا کبھی کسی پڑوسی سے 100 500 300 مانگ کے گھر میں راشن کر لیتے ہیں، صبح گزارا کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ ایک عوامی تاثرات ہے، عوامی خیالات و جذبات ہوتے تھے۔ ایسا مجھے محسوس ہوا یوسف بھائی کہ کسی نے کہا بھی ہے کہ کرایہ دار اور مالک ان کا معاملہ ایسا جیسے ساس اور بہو کا۔ یہ کسی کے یہ جملے ہیں بھی کہ ان کی تقریباً نہیں بنتی اور ان کے مسائل رہتے ہی رہتے ہیں۔ اس میں خاص طور پہ شاید وہ مالک مکان اور کرایہ دار شامل ہیں جو مکان میں رہتے ہیں یا کسی نے آفیسز وغیرہ اپنی کرائے پر دے دی ہوتی ہیں، لیکن اب جیسے رکشہ ہے تو رکشہ بھی کرائے پر لیا جاتا ہے، سائیکل کرائے پر دی جاتی ہے، موٹر سائیکل کرائے پر دی جاتی ہے، کار کرائے پر دی جاتی ہے، تو ان کی آپس میں بنتی نہیں ہے۔ تو مفتی صاحب یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ بھائی میرا مکان ہے، اس کو کرائے پر لینا ہے، اور ایک مارکیٹ ہے، گلی ہے، محلہ ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ کیا آج کل چلتا ہے کیا آج کل نہیں چلتا۔ تو ایک عام آدمی کو یہ ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یار اب اس میں کیا مطلب مفتی صاحب سے پوچھنا ہے، کیا شرعی رہنمائی لینا، ایک نارمل سا کام ہے، میری گاڑی ہے میں نے کرائے پر دے دی، ہاں بھائی یہ گاڑی ہے کرائے پر لے جاؤ۔ بھائی صاحب جیسے آپ نے شروع میں کہا نا کہ مالک مکان اور کرایہ دار کا زیادہ تر معاملہ ایسا ہوتا ہے جیسے ساس بہو کا ہے، اکثر خبریں یہ ملتی ہیں کہ جھگڑے ہو رہے ہیں، تنازع کھڑے ہو جاتے ہیں اور باہم افہام تفہیم سے کام نہیں لیتے، صلح نہیں کرتے، معاملے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ مسائل اگر دین کا علم ضروری حاصل کر لیں گے اس باب کے اعتبار سے، کرائے پر چیز لینی ہے تو اس کے کیا تقاضے ہیں اور شرعی مسائل کیا ہیں، دینے والا جو دے رہا ہے اس کو کن باتوں کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ ایک تو یہ شرعی مسائل ہے، ایک جہت اور ہے تنازع کھڑے ہونے کی اور جھگڑے کے جو ہے وہ سبب اس کو کہا جا سکتا ہے، وہ رویے کا مسئلہ ہے، بد اخلاقی اور برا رویہ۔ اس کے اندر ایک تو رویہ جو ہے وہ مزاج اور دوسری چیز ہوتی ہے انداز۔ ایک بندے کا مزاج کیا ہے، اس نے کیا اپنی اخلاقی تربیت کی ہے، بیجا بات بات پر غصہ تو نہیں آ جاتا، ہر خلافی مزاج بات پر غصہ تو نہیں آ جاتا ہے، اسے پیسے دینے کے اندر کہ پیسے جا رہے ہیں اس بات پہ بھی غصہ آ رہا ہے، اور پیسے لیٹ مل رہے ہیں مالک مکان کو اس بات پر غصہ آ رہا ہے۔ یعنی اگر غصے کی بیجا عادت ہوگی، مزاج اس کا جو ہے وہ غسیلہ ہے، اسی طرح مزاج تو ٹھیک ہے لیکن اس کے بات کرنے کا انداز درست نہیں ہے۔
تو ایک تو اس کی طبیعت کا اخلاقی جو مزاج ہوتا ہے، دوسری چیز ساتھ ملتی ہے انداز، کہ اس نے وہ بات کی کیسے ہے. مزاج اور انداز مل کے بن گیا رویہ. اب اگر رویہ اچھا ہوگا تو وہاں تنازع کا امکان کم ہو جاتا ہے، جھگڑا بھی نہیں ہوتا. اور اگر مزاج اور انداز دونوں خراب ہیں یا دونوں میں سے ایک خراب ہے، اس بنا پر رویہ برا ہو جاتا ہے. جہاں رویہ برا ہوتا ہے تو صبر کا، تحمل کا، برداشت کا یہ مادہ ویسے ہی کم ہو گیا. دین سے دوری کی بنا پر، علم دین سے دوری کی بنا پر، اپنی تربیت نہ کرنے کی بنا پر اور دین کے دائرے میں زندگی بسر نہ کرنے کی بنا پر، چونکہ وہ ذہن مادی بن جاتا ہے تو مادی ذہن کی وجہ سے ایک تو بے سکونی ہوتی ہے، بے اطمینانی ہوتی ہے. اس سے بات بات پر جو جھگڑا کرنے والی صورتیں ہیں وہ ہر جگہ پائی جاتی ہیں، معاشرتی برائیوں کے اعتبار سے، گھریلو زندگی کے اعتبار سے، بیٹوں کے اعتبار سے، ماں بیٹے کے اعتبار سے، باپ بیٹے کے اعتبار سے، شوہر اور بیوی کے اعتبار سے. ہمارے کافی اچھے موضوعات ہیں اور ان پر آپ کے بہت اچھے بیانات کیے ہیں آپ نے. اس کے اندر اکثر جو سبب نظر آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ دینی تعلیم کا اور تربیت کا، کہ ایک ذاتی طور پر مجھے کیسا ہونا چاہیے، دوسرا یہ کہ اب میں جو کام کرنے لگا ہوں اس کے دینی ضروری مسائل کیا ہیں، کہ میں نے اگر اپنی عقل پر چلنا ہے اور جیسا میرا مزاج ہے بس اسی طرح لوگوں سے برتاؤ کرنا ہے اور لوگوں سے اسی طرح توقع رکھنی ہے تو پھر گاڑی نہیں چلتی. تو ایک یہ کہ اپنے آپ کو بہتر بنانا یہ بھی ہونا چاہیے. اسی طرح جو اس کرائے کے معاملات کی اجارے کا یہ باب کہلاتا ہے، تو اس میں کرائے کے حوالے سے جو ضروری مسائل ہیں اگر دونوں مل کر وہ سیکھ لیں اور فیصلہ کر لیں کہ ہم نے شریعت کی ان مسائل کو سمجھنا ہے اور اس کے مطابق اس کو تسلیم کرنا ہے، بھلے وہ ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، تو پھر تنازع اور جھگڑے کی کیفیت جو ہے وہ اتنی جلدی پروان نہیں چڑھتی. تو عام طور پر لوگ بات سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اسے حل کرنے کی طرف نہیں جاتے، جلد بازی کے اندر جو ہے وہ جھگڑا تنازع کھڑا کر دیتے ہیں. تو آج کی اس ہمارے مدنی مکالمے میں جو گفتگو ہوگی اس کے اندر ایک تو اخلاقی درس بھی ہونا چاہیے کہ بہت ساری باتیں تو اچھے اخلاق، حسن اخلاق، اچھے رویے سے بڑے بڑے معاملات جو بگڑ رہے ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں. تو مالک مکان اور کرایہ دار کا معاملہ جو عام طور پر مہینے کے آخر میں زیادہ ہوتا ہے اور دوران ماہ بھی ہوتا رہتا ہے، اسی طرح جب سالانہ ایگریمنٹ ہوتا ہے یا 11 ماہ کا ایگریمنٹ ہوتا ہے اس کے بعد دوبارہ رینیو کرنا یا نہیں کرنا یہ باتیں بھی دیکھنی ہوتی ہیں. پھر جب وہ ایگریمنٹ ہو گیا کرایہ دار سے تو اب وہ کوئی بھی یعنی مالک مکان ہو یا کرایہ دار ہو، شریعت یہ کہتی ہے بلا وجہ ایگریمنٹ ختم نہیں کرے گا. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک اپنا جو ہے وہ عذر تراش لیتا ہے، وہ شرعی وجہ بنے جواز یا نہ بنے وہ ایسے رویہ اختیار کرتا ہے کہ میں نے بس آپ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرنا، باقی نہیں رکھنا. اس سے وہ عام طور پہ تنازع کھڑے ہوتے ہیں. سر یہ ایگریمنٹ کی آپ نے بات کہی تو شریعت کیا کہہ رہی ہے کہ ایگریمنٹ میں کن کن چیزوں کو مینشن کرنا مطلب ضروری ہے؟ یعنی اجارے کے تو اصول تو بہت سارے ہیں. ایک سب سے بنیادی چیز تو یہ کہ مدت اس کی مقرر ہوگی. مثلا 11 ماہ کا ایگریمنٹ ہے اور ہر ماہ کا اتنا کرایہ ہے. جب 11 ماہ یہ مدت ہو گئی اور ماہ بہ ماہ جو کرایہ ہوتا ہے اس کا بھی آپ نے جو ہے وہ تعین کر دیا تو دو بڑی چیزیں تو یہ ہیں کہ مدت مقرر ہو اور کرایہ مقرر ہو. تیسری چیز ہوتی ہے منفعت. تو عام طور پر مکان جب کرایہ پر لیا جاتا ہے یا دکان کرایہ پر لی جاتی ہے تو مکان کے اندر رہنا ہوتا ہے اور اسی طرح دکان جو ہے وہ کاروباری نقطۂ نظر سے استعمال کی جاتی ہے. اس کے بارے میں شریعت کا جو اجارے کے باب میں بڑا واضح سا اصول لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو کرایہ پر لینے والا ہے مکان یا دکان، عرف کے مطابق عادت کے مطابق جو کام کیے جاتے ہیں کرایہ دار کرتے ہیں اور مالک مکان راضی ہوتے ہیں اور دنیا ان کاموں کو جانتی ہے، وہ سارے کام کرایہ دار کر سکتا ہے. عرف سے ہٹ کے اگر کوئی کام کرے گا تو اس کے لیے پیشگی اجازت جو مالک مکان ہے اس کی اجازت کے بغیر وہ کام نہیں کر سکے گا. تو اس طرح یہ جو بڑی بڑی چیزیں ہیں کہ جنہیں واضح نہیں کیا جاتا تو تنازع ہوتا ہے، جھگڑا کھڑا ہوتا ہے. شریعت جھگڑے کو پسند نہیں کرتی. اصل میں شروع میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم اس باب المدینہ میں ہیں تو جب اس معاملے میں کچھ مشاورتیں ہوئیں چند لوگوں سے تو پتہ چلا کہ بالخصوص باب المدینہ میں اس وقت کرائے کے مکان مل نہیں رہے. یہ آپ کے بھی علم میں ہوگا، کرائے کے مکان مل نہیں رہے. ہو سکتا ہے بعضوں کو حیرت ہوگا نہیں ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں کوئی کرائے پر لینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کوئی بیٹھا ہو کہ یار عمران بتاؤ بھائی کس کو کرائے کا مکان چاہیے، میں بیٹھا ہوں نا. تو آپ بیٹھے ہیں اور پھر دیکھیں کب تک بیٹھے رہتے ہیں، کیونکہ مکان کرائے کا نہ ملنے کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ مکان نہیں ہے، مکان ہوتے ہیں کرائے بہت زیادہ ہیں، لوگوں کی آمدنیاں کم ہیں اور جس طرح کی مطلب کہ مکان چاہیے. آپ کے پاس مکان ہے، کسی آپ کے پاس 2 کمرے کا مکان ہے، کسی کو 3 کمرے کا چاہیے، 4 کمرے کا چاہیے. آپ کے پاس 4 کمرے کا مکان ہے، کسی کو 2 کمرے کا چاہیے.
के बाद 4th फ्लोर पर मकान है, किसी को 1st फ्लोर पे चाहिए, किसी को लिफ्ट वाली बिल्डिंग में चाहिए, तो किसी को मेंटेनेंस कम वाली बिल्डिंग में चाहिए, तो किसी को मेंटेनेंस फ्री वाली बिल्डिंग में चाहिए, किसी को गली का ही मेंटेनेंस नहीं होना चाहिए, ऐसा चाहिए। तो ये मुख्तलिफ किस्म के लोगों की जेबें जिस तरह की उनको इजाज़त दे रही हैं, वो उसके हिसाब से मकान ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो जो इस तरह मतलब कि पता चला कि देने वाले भी हैं मगर वो लेने वालों की पोजीशन वो नहीं होती, लेने वाले हैं तो देने वाला देने की पोजीशन में नहीं होता। तो ऐसी सूरत में जब ये दोनों मिल जाते हैं ना, तो फिर जो वो बोले वो हाँ, जो ये बोले ये हाँ। जैसे मंगनी से पहले दोनों ससुराल वाले एक दूसरे को बहुत अच्छे लगते हैं, फिर शादी के बाद पता चलता है कि इन दोनों का मामला क्या होगा। तो अब ये मतलब ये जब बातचीत हो रही होती है ना, उस वक्त इतनी ज्यादा खाली पैसों में लेदे होती है उमूमन, बाकी बस आप बेफिक्र रह जाओ, तो बोला ठीक है आप भी बेफिक्र हो जाओ, तो अगला बोलेगा कि नहीं नहीं हम भी भाई खौफे खुदा रखते हैं, तो अगला बोलेगा कि आप पूछ लीजिए किसी को मेरे से शिकायत है। अब 1 महीने के बाद मालिक से पूछो कि उससे शिकायत है, और किराएदार को पूछो कि मालिक कैसा है, तो ऐसा लगता है शायद ऐसा लगता है। मैंने तो बाकायदा हमारे जो अमले वाले थे इनको ताकीद की थी मुफ्ती साहब कि कोई ऐसा वीडियो मत चलने देना जिससे कि ये लगे कि ये अगला किराएदार है और अपने मालिक को सुना रहा है, क्योंकि हमको नहीं पता कि ये किराएदार कौन सा है, मगर इसके मेले वाले जानते होंगे कि इसका मालिक कौन है। ना कोई मालिक का ऐसा तासुरा चलाना, क्योंकि उम्मन या तो कोई किराएदार होगा या तो कोई मालिक होगा, लेकिन मुतय्यन नहीं हो, मालूम ना चले, नॉर्मल ऐसे कि वो अपने कैसे जज्बात तासुरा दे दे तो एक अलग बात है, ताकि यूं ना हो कि कोई ऐसे खाई ना मतलब हमारे चैनल के जरिए बेचारा रुस्वा हो जाए और बाद में मेले वाले बोले कि यार तू तो ऐसा वैसा मालिक है, अगला बोले यार तू तो ऐसा किराएदार है या मालिक है, नाक में दम में नाक किया हुआ है। तो बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि ये सब जी करके ले लेते हैं, लेकिन बाद में तनाज़ा होता है। जिस हमने भी अखलाकी गुफ्तगू की ना कि अखलाकियात, एक मैंने तासुरात देखे, हमारे इस्लाम भाई ने किसी के तासुरात लिए, शायद ये एक अनोखा ही किराएदार नजर आया जिसको अपने मालिक से कोई शिकायत नहीं थी, बिल्कुल अनोखा, और उसको इससे बताया कि शिकायत क्यों नहीं हुआ करती। तो अगर ये अंदाज इख्तियार हो जाए तो उम्मीद है कि किराएदार को मालिक से शिकायत कम से कम रहेगी और मालिक को किराएदार से शिकायत भी कम से कम रहेगी। तो आइए पहले मैं आपको उनके तासुरात सुनाता हूँ। कहीं किराएदार ठीक नहीं होते, कहीं मालिक मकान ठीक नहीं होते। मैं जैसे मैं रेंट पे रहता हूँ, अब मैं अगर 2 महीने तक या 3 महीने तक टाल मटोल से काम लूंगा तो लाजमी आता है वो बंदा तो अपनी जेब से ही पे कर रहा है ना। आपके साथ क्या मसाइल होते हैं? नहीं, मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई ऐसा मसला नहीं हुआ। ये एक पहले शख्स है जो 10 साल से किराए पर रह रहे हैं और अभी तक इनके साथ कोई मसाइल पैदा नहीं हुए मालिक मकान के साथ। सबसे पहली बात तो ये है कि अपना इखलाक अच्छा हो बंदे का। किराए पे रह रहा है तो अपने घर समझ के रह रहा है, ये नहीं कि मतलब हम उसके सर पे बैठ गए। थोड़ी बहुत टूट फूट ये बंदा खुद भी केयर करता है कि यार कहीं से कोई, ताकि जब वो मालिक मकान किराया लेने आता है ना तो वो देखता है कि नहीं यार मैंने सही लोगों को मकान दिया हुआ है, मेरी चीज सेव है। मालिक मकान देखता है कि सही लोगों को मकान दिया गया है। अगर मालिक मकान ही देख लेगे किराएदार मेरे मकान का बेड़ा गर्क करने पर तुला हुआ है, या फिर किराया मालिक और या किराएदार देख ले कि मालिक मकान ने मकान देने से पहले बातें तो बड़ी बड़ी की थी, लेकिन उसके बाद जो प्रॉब्लम आया वो सामने से नहीं, हमारे तो पानी का कोई मसला ही नहीं है, डबल 12 घंटे पानी दे, तो पता चला डबल 12 घंटे पानी की जगह पर हवा आ रही है नलके से, पानी आने का नाम नहीं ले रहा। फिर लड़ाई, पानी नहीं आता तो बोला ठीक है पैसे ज़्यादा दो तो पानी आना शुरू हो जाएगा। अब किराएदार है ना, बाज़ों का मुफ्ती साहब फंसता कहाँ है कि ये दोबारा जो शिफ्टिंग है ना, ये मालिक मकान को इतना प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये जो सामान ले जाकर किसी के मकान में किराए का लिया, एक तो बड़ी मुश्किल से किराए का मकान मिला, फिर सामान लेकर वहाँ शिफ्ट किया, शिफ्ट करने के बाद अब 10, 12, 15 दिन के बाद उस मकान ने अपने राज जाहिर करने शुरू कर दिए। उसके बाद अब जो किराएदार का बदलना है ना ये मकान, ये समझे कि इसकी जान को आ जाता है कि यार दोबारा मकान ढूंढना, फिर सारा सामान शिफ्ट करना। अच्छा, फर्नीचर की भी एक अपनी जिंदगी होती है, बार बार फर्नीचर खोलो बंद करो, खोलो बंद करो, इससे फर्नीचर की उम्र भी कम होनी शुरू हो जाती है। फिर वो लोडिंग अनलोडिंग, तो लेबर आएगी, मजदूर आएंगे, सामान उतारेंगे, तो इधर टच हो गया तो उधर लग गया, तो शीशा टूट गया तो बर्तन टूट गया,
अलमारी की टूट गई, दरवाज़ा निकल गया, ये सारे मसाइल फिर किराएदार, तो यूँ भी खाई ना खाई किराएदार भी ले दे कर लड़ाई करके भी अफोर्ड कर रहा होता है। दोनों तरफ से ही है ना, मतलब अब मालिक मकान को भी जो है वो किराएदार को अखलाकी लिहाज से, शरई लिहाज से उसका लिहाज रखना चाहिए। और इन्होंने बड़ी अच्छी बात एक कही कि वो भाई किराए के घर में रह रहा है ना, अपने घर में थोड़ी रह रहा है। मतलब वो इस बात का ख्याल करेगा यार किसी का घर है तो मुझे इसका जो ना वो ख्याल करना ज़रूरी है, उसको कोई नुकसान ना पहुंच जाए, इसके प्लस्तर को, उसके कलर को, अमलाक की जो दूसरी चीज़ें हैं, खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, मालिक मकान को अमूमन यही इससे शिकायत रहती है, तो वो इस बात का ख्याल करे और छोटा मोटा काम होता है वो खुद ही कर ले, तो उसमें मालिक मकान को फिर वो जो ना बहुत ज़्यादा तनाज़ा नहीं होता है। लेकिन अगर एक जो ना वो जब भी देखो ठोक ठाक होती रहती है, जब देखो जनाब शोर हो रहा है, कभी पानी निकल रहा है, कभी क्या हो रहा है, तो इस बिना पर फिर मालिक मकान बोलता है तुम अपना घर समझा हुआ है, तो वो फिर उस किराएदार से जान छुड़ाने की करता है कि यार इसको निकालो, वरना मेरे घर का जो ना सत्यानाश करके रख देंगे। अंदर ऐसा भी होता है कि अगर देखा जाए तो जब मालिक को किराएदार मिलता है तो बड़ी खुशी से वो उसको लेता है कि चले एक आमदनी का जरिया बन रहा है। और अमूमन देखने में ये आता है कि जो नॉर्मल इलाके होते हैं तो उनके अंदर एक तादाद ऐसी है कि जो एग्रीमेंट को तय नहीं करती, लिखत पढ़त के अंदर नहीं लेकर आती। फिर एक दूसरी तादाद ऐसी है कि जो एग्रीमेंट तय तो करती है लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा इबाम होता है, उसके अंदर वाज़ेह नहीं होती, यानी उसके अंदर कई चीज़ों का वाज़ेह नहीं होती चीज़ें कि ये नुकसान, हाँ ये नुकसान होगा तो ये मैं खुद करूँगा या मालिक मकान करके देगा, गटर बंद हो जाएगा तो मैं खुद काम करवाऊँगा या मालिक मकान वो काम करवा कर देगा। अब उस वक्त तो ये दोनों जो है वो मीठे बने हुए होते हैं, और जब कोई मामला दरपेश आता है तो फिर वो हर एक जो है वो दूसरे के ऊपर डालने के लिए तैयार बैठा होता है। तो ये मैं समझता हूँ कि एक फसाद की और एक झगड़े की बहुत बड़ी वजह है। अगर जाते वक्त ही जो है वो हर चीज़ को वाज़ेह कर लिया जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे झगड़ों से निजात हमें हासिल हो सकती है। और ये जो अभी आपने क्लिप हमने देखा तो दोनों सुकून में है, दोनों सुकून में है, मालिक भी और किराएदार भी। इसकी मेन वजह यही है, मालिक को वक्त पर किराया मिल रहा है और किराएदार को मालिक तंग नहीं कर रहा है कि मुझे जब वक्त पर किराया मिल रहा है तो मुझे उसको खाली करने की ज़रूरत क्या है। अब वो 2 साल रहता है, 5 साल रह ले कि 10 साल रह ले, खाली किराए से मतलब नहीं ना अमीन भाई, उसके घर का उसको इसको ये यकीन होना चाहिए कि ये किराएदार जो है ना ये मेरे घर की वैल्यू को बर्बाद नहीं करेगा। खाली मसला घर का ही नहीं है, वैल्यू का आई सब ये भी होता है बाज़ मरतबा कि एग्रीमेंट में, और जब भी किराए की या मालिक मकान और किराएदार जब बैठते हैं आपस में और जो डील करवाने वाला होता है तो हमारे उसमें ये होता है कि जिम्मेदार कौन बनता है, किराएदार का जिम्मेदार कौन, कि इनको किराए पर दे रहे हैं तो वक्त पर ये खाली कर देगा और जिस हालत में दिया उस हालत में मकान देगा। उस वक्त ये सब तय हो जाता है कि इस कंडीशन में हम दे रहे हैं, उसी कंडीशन में हम आपसे लेंगे। और जिन्होंने 5-5 साल के लिए या 3-3 साल के जो लिए एग्रीमेंट बनाते हैं वो बाज़ मरतबा ऐसे भी किराएदार आते हैं कि आपके इस मकान पे हम 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए का खर्चा करेंगे, वो हमारा जिम्मा है, हम किस तरीके से क्या करेंगे, आपके मकान को हम टिप टॉप बना देंगे। कौन कहता है? किराएदार। और वो अपनी एवरेज बना लेता है कि ये मुझे अगर 50,000 रुपये का किराया है तो मैं इस पर 5 साल के लिए अगर 5 लाख रुपए लगाता हूँ तो वो अपनी एवरेज बना के अपना ज़हन बना लेता है कि ये मुझे 65,000 रुपये में किराए पर पड़ा। अब जो देने वाला है उसको भी सुकून है कि 5 लाख रुपए जब लगा रहा है तो वो अपना मकान तो टिप टाप ही रखेगा, और जो 5 लाख लगा रहा है वो 5 लाख जो दे रहा है और लगा रहा है तो वो किराया भी टाइम पर देगा। तो ये सब बातें जो है ना ये एग्रीमेंट से पहले बैठकर बातें तय होती हैं। तो कितनी आप अजीब बात कर रहे हैं मुफ्ती साहब। अब इसमें तो शरई मसाइल भी आ गए। जी हाँ, मैं यही इसी तरफ जा रहा था। शरई मसाइल ये आ जाएंगे कि जब शर्त हो जाएगा ना कि आपके मकान पर 5 लाख रुपए मैं लगाऊंगा, इस पर मुझे ये दें, तो ये तो शर्त फासिद हो जाएगी, और शर्त फासिद से इजारा भी फासिद हो जाता है। ये एक अलग बाब है कि जब ये मकान का एग्रीमेंट होता है, दुकान का एग्रीमेंट होता है, कोई चीज़ किराए पर ली जाती है तो सीधे साधे जो उसूल सादे पहले थे अब उसके अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ हो गई। बाज़ लोग अपने तौर पर ऐसे ऐसे शिक्के लगा देते हैं जिसमें दोनों में से किसी एक का ऐसा फ़ायदा होता है कि जो खिलाफ उर्फ होता है, ऐसी शर्त लगा देते हैं तो उससे सौदा फासिद हो जाता है। शर्त फासिद कौन सी है कौन सी नहीं है, उर्फ के ख़िलाफ़ कौन सी शर्त फासिद है या नहीं है, ये एग्रीमेंट देखकर और उस शर्त को देखकर बताया जा सकता है। जो आपने अभी ये सूरत बताई है ये शर्त फासिद ही है, इसकी जायज़ सूरत भी कोई मुतबादिल बन सकती है, लेकिन वो बनाएं तब ना, यानी एग्रीमेंट से पहले जब करने जा रहे हैं और ये ख्याल आ रहा है कि देखिए इस तरीके से ना दोनों का मामला आगे जाके सीधा रहेगा,
نہ وہ نکالے گا نہ میں تنگ ہوں گا. یہاں کتنا بڑا پرابلم آ رہا ہے کہ اگر یہ 5 لاکھ روپے، جیسے مثال کے طور کوئی سی صورت نکل آئی، اب یہ 5 لاکھ روپے سے لگائے، اب یہ 5 لاکھ روپے لگانے والے کو تو مفتی صاحب اس بات کا یقین ہوگا کیونکہ وہ 5 سال کی کیلکولیشن پر 5 لاکھ روپے کا انویسٹمنٹ کر رہا ہے. اب یہ اگر مطلب کہ 12 مہینے کے بعد بولتا ہے کہ یار میرے کو مکان خالی کر کے دے، اور بعض خرچے ایسے ہوتے ہیں جو ریموویبل نہیں ہوتے، نکالے نہیں جا سکتے. مثلا مالک مکان اگر دیوالیہ ہو گیا، اس نے تو مکان کرائے پر دے کے خود نہیں رہ رہا تھا، اچانک اوپر سے نیچے آ جاتے ہیں، دیوالیہ ہو جاتے ہیں، اب خود انہیں ضرورت ہوتی ہے کہ میں اپنے مکان میں آ کر رہا ہوں. ایسے موقع پر جب اس پر آفت پڑی اور وہ آتا ہے اپنے مکان پر واپس، اب کیا کرے گا؟ اس وقت دوسرے مسائل کھڑے ہو جائیں گے جو پہلے سوچے نہیں تھے. تو ایک تو شرعی مسائل جو ضروری ہیں شرط فاسد وغیرہ کے اعتبار سے، اور ایسا کام جو اپنے مفاد کے اعتبار سے ہمیں دنیاوی اعتبار سے تو اچھا لگ رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے شرعی مسائل بھی ہیں، گناہ کا سلسلہ بھی ہے. اجارہ فاسد ہوگا تو اجرت کی بھی جو ہے وہ صورتیں رہتی ہیں. تو وہ سارے پہلے سیکھ لینے چاہیے. کم از کم جو آپ نیا کام کرنے جا رہے ہیں، کوئی شک کا آپ اضافہ کرنے جا رہے ہیں، اس کی شرعی رہنمائی جو ہے وہ دارالفتہ اہل سنت سے معلوم کریں. اور پرانا کام بھی جو آپ کر رہے ہیں کنٹینیو، اس کی شرعی رہنمائی پر آپ کا یقین ہونا چاہیے کہ جتنا پرانا کام میں کر رہا ہوں شریعت اس کو انڈوس کر رہی ہے، اس کے وے آف ورکنگ پر جو کام کرنے کا آپ کا انداز ہے شریعت اس کی تصدیق کر رہی ہے. یہ ہو گیا پرانا کام آپ کا تصدیق شدہ. اب جو بھی نیا کام آپ شروع کرنے جائیں گے، اب اسی پرانے کو کنٹینیو اسی طریقے کار پر کر رہے ہیں تو نو ڈاؤٹ کرتے رہیے. لیکن جب تھوڑی سی تبدیلی کرنے کے لیے آپ اس میں کوئی نئی چیز امینڈمنٹ کر رہے ہیں، کوئی پلس کر رہے ہیں یا مائنس کر رہے ہیں، دیکھیں پلس کرنے پر بھی حکم تبدیل ہو جاتا ہے، مائنس کرنے کے بھی حکم تبدیل ہو سکتا ہے. تو ان سب صورتوں میں ایک مثال ابھی آپ کے سامنے کہ ہمارے اسلامی بھائی نے مارکیٹ کا ایک انداز اور مارکیٹ کا ایک طریقہ بیان کر دیا، اور انہوں نے بڑے پیسفلی اور بڑے اطمینان والے انداز میں کیا گیا. مسئلہ ہی ختم نا. وہ 5 سال کے لیے رہ رہا ہے، وہ 5 سال کے لیے اس کو تکلیف ختم، وہ 5 لاکھ روپے تو خرچہ کر کے دے رہا ہے. تو دونوں کو ایسا لگے گا کہ یار چلو میں بھی 5 سال کے لیے ایزی، وہ بولے گا چلو 5 سال کا کرایہ دار بھی مل گیا، مکان بھی میرا ٹپ ٹاپ بنا کے دے گا، 5 لاکھ روپے لگائے گا تو مکان بھی سنبھال کے رکھے گا. سننے میں ایسا لگتا تھا کہ یار یہ دونوں بہت صحیح جا رہے ہیں. لیکن جب یہ صحیح جانے کا مسئلہ صحیح جگہ پر آیا، جس کو ہم مفتی صاحب کہتے ہیں، دارالفتہ کہتے ہیں، تو وہاں پتہ چلا کہ ہر وہ کام، ہر وہ ڈیل، ہر وہ عقد، ہر وہ کیا جانے والا معاملہ جسے ہم صحیح سمجھتے ہیں وہ صحیح ہی ہو، یہ ضروری نہیں ہے. یہی کام تھوڑی سی تبدیلی کے ذریعے سے صحیح بھی ہو سکتا ہے، اور اس کی غلط صورت بھی ہے. یہ غلط صورت وہ ہوگی کہ جو گناہ کی ہوگی، اجارہ بھی گناہ کے زمرے میں آئے گا، اور اجارہ فاسد ہوگا، اس کو فسخ کرنا، ختم کرنا ضروری ہو جائے گا. اور دوسری صورت یہی، اس کا متبادل کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جا سکتا تھا کہ بات وہی ہو جاتی. 5 لاکھ روپے لگتے بھی مکان کے اندر کچھ اصلاح، کچھ تعمیر، کچھ کام ہو بھی جاتا، لیکن اس کا ایک طریقہ کار صحیح ہوتا. یہاں شرط والی صورت ختم ہو جاتی، تو وہ جواز کی کوئی صورت بن سکتی تھی. لیکن یہ کون بنائے گا، اور بنی بنائی صورتوں کو کون سمجھے گا، اور اس کے مطابق سمجھ کر ایگریمنٹ پر دونوں راضی ہوں گے یا نہیں ہوں گے. یہ عام طور پر لوگ اس طرف آتے نہیں. اکثر یہ دیکھا ہے سب کہ چونکہ کاروباری مسائل میں ایک تو دونوں کا معاملہ ہوتا ہے، پھر دوسرا یہ کہ رائٹ صورتیں بڑی عجیب و غریب ہوتی ہیں. اس لیے جو جیسے نماز کا مسئلہ ہے یا وضو کا مسئلہ ہے کہ وضو میں کتنے فرض ہوتے ہیں آپ نے بتا دیے، سیکھ لیے، عام فام سے مسائل ہوتے ہیں، اس پر تو لوگ عمل کر لیتے ہیں. کاروباری مسائل بھی جس کی جو ہے وہ 10 شکیں جو ہے وہ رائج ہوتی ہیں، اور اوپر سے ایک مسئلہ ہوتا ہے، اندر جا کر دیکھیں تو 10-20 مسئلے نکل آتے ہیں. وہ اوپر سے مسئلہ پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ بتائیں یہ ٹھیک ہے، کرائے پر مکان لینا جائز ہے؟ اب کرائے پر مکان لینا تو جائز ہے، لیکن یہ جائز کب تک ہے؟ جب تک جائز طریقے سے لیا جائے گا. اب اگر آپ نے خالی مسئلہ یہ پوچھا کہ کیا کرائے پر مکان لے رہا ہوں، فلاں سے لینا ہے، فلاں سے، اوپر آپ باتوں کو چھپائیں گے اور مسئلہ پوچھیں گے تو مسئلہ یہی بتایا جائے گا کہ کرائے پر مکان لینا، دکان لینا جائز ہے، لیکن یہ جائز کب تک ہے؟ جب تک جائز طریقے سے دیا جائے. اگر آپ نے اندر کچھ ایسی کاریگری کی ہے اور ایسی شکیں لگائی ہیں اور شرطیں بیان کر دی ہیں کہ اس سے وہ سودا ناجائز ہو جاتا ہے، پھر ناجائز ہو جائے گا. عام طور پر پوچھنے والے اس تفصیل میں نہیں جاتے. پڑھتا کون ہے مفتی صاحب؟ عموماً آپ یہ دیکھیے کہ کسی ادارے میں آپ کو کام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر ایک فارم ہوتا ہے جس کے اوپر آپ کا نام، والد صاحب کا نام، ایڈریس، ڈیٹ آف برتھ وغیرہ 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 وغیرہ، ان کی مطلب کہ کوئی 10 قسم کی انفارمیشن وہ لیتے ہیں. اس کے نیچے سائن ہوتی ہے. اس کے بالکل پیچھے کے اس پر
ایک انگلش میں لکھا ہوتا ہے ٹرمس اینڈ کنڈیشن، ضوابط، اصول و ضوابط. اچھا اس کے نیچے بھی سائن کرنی ہوتی ہے. اب اصول و ضوابط ایک تو اتنے سے لکھے ہوتے ہیں، ان کا فاؤنڈ بہت چھوٹا ہوتا ہے بعض فارموں کا. اب اصول و ضوابط انگلش میں ہو یا اردو میں، اردو بھی ہو تو اتنی عجیب ہو، اتنی مطلب مشکل اردو ہوتی ہے، میں عجیب نہیں کہتا چلیں، اتنی مشکل اردو ہوتی ہے کہ وہ عام فہم نہیں ہوتی، اور انگلش ہوتی ہے تو انگلش اتنی سمجھ میں نہیں آتی. اب اس کے اندر وہ جو آپ سے جو ڈیل کروا رہا ہوتا ہے، ایگریمنٹ کروا رہا ہوتا ہے، بعضوں کا بیچ کا ایک آدمی ہوتا ہے، چاہے وہ کسی ادارے کا ہو یا پرائیویٹ کمپنی کا ہو یا جو بھی ہو، آپ سے کہتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سائن کر، پیچھے بھی سائن کر دیا، کوئی ٹرمس اینڈ کنڈیشن پڑھتا نہیں ہے. اب بغیر پڑھے اس نے سائن کر دیا. اب اس نے حلال پر سائن کیا، حرام پر سائن کیا، سود پر سائن کیا، کس پر سائن کیا، اس کو علم نہیں ہے. تو اس میں گناہ میں پڑنے کے اتنے اندیشے ہیں. 10 روپے کی نوٹ آپ کو کوئی دیتا ہے تو آپ کو ٹینشن ہوتا ہے کہ یار یہ نکلی ہے کہ اصلی ہے، کیونکہ آپ کو نقصان کا اندیشہ ہے. دنیاوی نقصان جہاں بالکل نظر آ رہا ہے وہاں پر آپ کے کان بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھیں بھی کھل جاتی ہیں، سب سمجھ آ رہا ہوتا ہے، کوئی انجانا پن نظر نہیں آ رہا ہوتا. اور جہاں آخرت کی بات آتی ہے ہاں بولتے ہیں ہمیں کیا پتا جناب، دین میں بہت باریکیاں ہیں. نوٹ چیک کرنے میں کوئی باریکی نہیں ہے. نوٹ میں ایسا فنکاری دکھائیں گے نوٹ چیک کرنے میں، جیسے کہ اسٹیٹ بینک میں یہی سب سے بڑا ملازم، سب سے بڑا تجربے کار آدمی لگا ہوا ہے. وہ فروٹ والا بھی ایسے نوٹ چیک کر رہا ہوتا ہے، جیسے فروٹ والے کو بالکل نوٹ چیک کرنے کا پی ایچ ڈی کیا ہوا، ڈپلوما ملا ہوا ہے اس کو نوٹ چیک کرنے کا. سارے کام بڑی کاریگری کے ساتھ، بڑے مطلب کہ وہ فنکاری کے ساتھ کرنے کا مزاج بنتا ہے کہ کوئی دنیاوی نقصان نہ ہو جائے. اگلے کو ایسا شو کرنا ہوتا ہے کہ دیکھ میرے کو، وہ کہتے ہیں وہ بنانا نہیں تو ہمارے عام لے گئے ماما نہیں بنانا میرے کو سب سمجھ ہو. حالانکہ بیچارے کو سمجھ نہ پڑے. فروٹ لینے جائیں گے یوں چیک کریں گے، یوں چیک کریں گے، بجا کر چیک کریں گے، جیسے نہیں اس کو مطلب اس کا خاندانی کام تو فروٹ لینے کا ہے. فروٹ چیک کرنے کے طریقے آتا واتا نہیں ہے، اپنی کاریگری دکھاتے ہیں تاکہ بیوقوف نہ بن جائے. اگلا بھی چوکا نہ ہو جائے گا یار اس کو بیوقوف بنانے میں تھوڑا مسئلہ ہوگا. لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے، شریعت کا معاملہ آتا ہے، حرام اور حلال کا معاملہ آتا ہے، تو ہم اس طرح کی چیزوں کو نہ چیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ معلومات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کسی تجربے کار سے پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنا کام چلا رہے ہوتے ہیں. انسٹالمنٹ پر جیسے قسطوں پر مفتی صاحب چیزیں لیتے ہیں تو سوال آپ سے یہ پوچھا جائے گا جی میں فلاں چیز قسطوں پہ لے رہا ہوں، قسطوں پہ لینا جائز ہے؟ تو آپ نے تو یہ کہہ دینا جناب قسطوں پہ لینا تو جائز ہے، مگر اب قسط جو آپ کو قسطوں پر سامان دے رہا ہے، قسط پر کار دے رہا ہے، انسٹالمنٹ جس کو کہتے ہیں، اگر آپ کو وہ کار دے رہا ہے یا انسٹالمنٹ پر آپ مکان لے رہے ہیں یا انسٹالمنٹ پر آپ کوئی مشینری لے رہے ہیں، کوئی پراپرٹی لے رہے ہیں انسٹالمنٹ کے اوپر قسطوں میں، اب ان قسطوں میں جو آپ 5 سال یا 10 سالوں میں جا کر جو قیمت کی ادائیگی کریں گے، وہ ٹرمس اینڈ کنڈیشن جو ہیں، جو مطلب کہ ٹائپ آف پیمنٹ ہے، نیچر آف پیمنٹ ہے، ادائیگی کے جو طریقہ کار ہیں، ادائیگی نہ ہونے پر کیا ہوگا، کم پر کیا ہوگا، زیادہ پر کیا ہوگا، پارٹی بیچ میں ڈیفالٹر بن گئی، پوری 10 سال میں پیمنٹ نہ کر سکی، رقم آگے پیچھے کر دی تو کیا ہوگا، یہ ساری شرطیں، یہ ساری صورتیں لکھی ہوئی ہیں. اب یہ شرطیں اور صورتوں کے بارے میں آپ نے کسی سے پوچھا کہ یہ شرط، یہ صورت جائز ہے کہ ناجائز ہے، حرام ہے کہ حلال ہے؟ تو ڈائریکٹ ایک بات پوچھ لینے سے آپ سمجھیں کہ اطمینان ہو گیا، تو یہ نہ کریں. میرا یہ آپ کو مدنی مشورہ ہے کہ جو بھی کام کرتے ہیں، جس طرح ایک قانونی طور پر آپ اس کو ایک لائر کا ایک جیسے گورنمنٹ پیپر لیتے ہیں، آپ بونڈ پیپر لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، آپ کو یار یہ بونڈ پیپر ہے، یہ فگر بنا ہوا ہے، ٹکٹ لگی ہوئی ہے، یہ مطلب کہ اسٹیمپ لگی ہوئی ہے، اتھورائزڈ آدمی کی یہ سب لگی ہوئی ہے، تو آپ بولتا ہے یار یہ کام پکا ہو گیا، اب یار اپنا کچھ بھی نہیں ہونا ہے، اب دیکھیں یہ کیسا کرتا ہے. انتظار کرتے ہیں ڈیل کے ٹائم پہ نا جی، ڈیل کرنے سے پہلے انتظار کرتے ہیں کوئی اچھا لائر مل جائے، کوئی اچھا کمیشن ایجنٹ مل جائے، تلاشیں گے، پبلک کے پاس جائیں گے، بالکل یہ ہو جائے کہ اس کی ایک قانونی حیثیت ہو جائے. اور آپ نے اپنی چیز کی قانونی حیثیت بنانے کی کوشش کی، کیا آپ نے اپنے اس عمل کی شرعی حیثیت بنانے کی کوشش کی؟ یہ ہماری دینی معاملے میں ذہنی کمزوری کی علامت ہے. اس میں دادا جو مفتی صاحب سے رابطہ تو کرتی ہے، لیکن وہ اس وقت کرتے ہیں جبکہ آپس میں کوئی جھگڑا ہو گیا، تنازع ہو گیا، آپ کہتے ہیں چلو مفتی صاحب کے پاس چلتے ہیں، ان سے حل کروا دیں. لیکن جو مثال امین بھائی نے دی تھی اس میں دونوں ایگری ہیں، کہتے ہیں ہم دونوں راضی ہیں تو مفتی صاحب کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ جب ہم دونوں راضی ہیں تو جو نا دارالفتہ سے جو نا وہ رہنمائی لینے کی ضرورت کیا ہے؟ دونوں راضی ہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جو آپس میں جھگڑا ہوتا ہے اس کے بعد جا کر وہ مطلب مفتی صاحب سے رہنمائی لیتے ہیں. شریعت کی جو ناجائز بات ہوتی ہے نا،
وہ دونوں کی رضامندی سے کیا ہزاروں کی رضامندی سے بھی جائز نہیں ہو سکتا. جو آدمی جو بعض اوقات ناجائز چیز پر بھی لوگ راضی ہو جاتے ہیں, تو وہاں راضی نہیں, درست فرمایا مفتی صاحب. اس معاملے میں ایسا ایگریمنٹ جو ہوتا ہے نا, سب سے زیادہ اور فوکس جو کیا جاتا ہے نا, وہ سب سے پہلے یہی کیا جاتا ہے کہ ایگریمنٹ ہمارا کیا بننا ہے. بس ایگریمنٹ صحیح ہے, اور ایگریمنٹ بس اس کو دیکھو اس میں کیا ہے, وکیل صاحب کو بٹھا لو, کیا کہتے ہیں وکیل صاحب, یعنی فوکس جو کیا جاتا ہے نا ایگریمنٹ کو اور وکیل صاحب کو کیا جاتا ہے. شرعی تقاضے کیا ہے, دنیاوی اعتبار سے پکڑ نہ ہو. رضامندی والے مفتی صاحب نے بات کی کہ جب دو شخص جوا کھیلتے ہیں تو وہ رضامندی سے تو کھیل رہے ہوتے ہیں. کوئی زبردستی جوا کھیلے گا سامنے والے کو بٹھا کر, رشوت ہنس کے دیتے ہیں. ہاں رشوت پہ, چلو مفتی صاحب رشوت جو دے رہا ہوتا ہے نا وہ تھوڑا سا عموماً وہ رشوت دینے پر خوش نہیں ہوتا. اس میں ایک دوسری صورت بھی ہے, بعض اوقات خوشی خوشی دیتے ہیں. وہ ایک میں نے مظاہرہ دیکھا, ایک جگہ میں کلینک پر گیا تو کلینک پر جو نمبر دینے والا ہوتا ہے نا, ایک بیٹھا ہوتا ہے ڈیسک لگا کر, ڈاکٹر کے کلینک پر نمبر دینے والا, اس کے قریب میں بیٹھا ہوا تھا. تو وہ نمبر لینے آیا ہوگا, نمبر ختم ہو گیا اس کا, یہ نمبر آنے والا تھا. اس کو جلدی سے بچے کو, یعنی کم عمر تھا, کوئی 17-18 سال کا 20 سال کا بچہ ہوگا, اس کو زبردستی 100 روپے رکھ کر چلا گیا کہ آئندہ میرے نمبر کا خیال رکھ. تو دیکھیں یہ بھی ایک خوشی خوشی کہ اپنے جیب خرچی کے نام پر, بچے کو پٹانے کے نام پر. اس کو میں نے مسئلہ بتایا, اس کو سمجھ آیا کہ میں نے کہا دوبارہ واپس کر دینا, اور نمبر کے اندر ایسی گڑبڑ نہیں کرنا اس کی وجہ سے. یا مطلب کسی کا 10 لاکھ کا فائدہ ہو رہا ہے اور وہ 10,000 روپے دے کر نکلوا چاہتا ہے, اور ناجائز فائدہ. ایک مجبوری رشوت ہے, اور ایک اپنے ویسے ہی خوشی خوشی کے ذریعے سے بس تھوڑی سی سہولت کے لیے کہ میں جو ہے دقت بہت ہوتی ہے جناب نمبر لینے کے اندر, اس دقت سے بچ جاؤں. بس جوا کھیلنے میں تو عموماً دونوں راضی ہوتے ہیں نا, وہ تو ہارنے کی صورت میں پھر اس کا منہ دیکھنے جیسا ہوتا ہے. بالکل ویڈیوز چلائیے. ہم لوگ ڈیکوریشن کا کام کرتے ہیں, ساری چیزیں رینٹ وغیرہ پہ دیتے ہیں. اگر کوئی چیز ٹوٹ پھوٹ جائے تو اس کے چارجز لیتے ہیں, اگر بارش کی وجہ سے کوئی نقصان ہوتا تو اس کے کوئی چارجز نہیں ہوتے. تو ان کو یہ بولتے ہیں کہ مال صحیح دے رہے ہیں, صحیح واپس لاؤ. توڑ دیتے ہیں, ان کو بولتے ہیں, وہ آگے سے پھر لڑائی پہ آ جاتے ہیں, یار ہمارا کیا ہے, کچھ پیسے دیتے ہیں کچھ نہیں دیتے. یہ ہمارا ڈیکوریشن کا کام ہے, یہ لوگ باغ لے جاتے ہیں ڈیکوریشن کا سامان, پلیٹیں وغیرہ, کناتے وغیرہ, شامیانے وغیرہ, اور اگر لیٹ ہو جاتا ہے تو ہم ایک دن کے لیے لے جاتے ہیں. اگر دو تین دن ہو جاتے ہیں تو اس کی چارجز دیتے ہیں, اور اگر کوئی برتن وغیرہ کم ہو جاتے ہیں, ٹوٹ جاتے ہیں, تو اس کی چارج لے لیتے ہیں. لیکن کرائے پہ لے جانے والے سامان کو صحیح استعمال نہیں کرتے. جب چیزیں خراب کر دیں گے تو ان سے پیسے ہی لیے جائیں گے. جب وہ کوئی چیز خراب کر کے لے کے آتے ہیں تو اس کے پیسے لیے جاتے ہیں. آپ ہمیں گائیڈ کریں کہ بھائی ہم کس طرح دیا کریں, کیا کیا کریں اپنے پروگرام کے ذریعے, اس کا جرمانہ لیں یا نہ لیں. کرائے پہ ہم چیزیں دیتے ہیں, اور پارٹی آتی ہے وہ ہمیں آرڈر دیتی ہے, ہم بکنگ کرتے ہیں. زیادہ تر آج کل جو کام ہے شادی بیاہ کا وہ پر ہیڈ پہ ہے, اور سامان جو ٹوٹ جائے, جو آپ چھوٹا موٹا کام پر ہیڈ میں کوئی چھوٹ پھوٹ نہیں دیتا. ابھی خدا نخواستہ اگر کوئی چھوٹا موٹا 100-200 آدمیوں کا کام ہے, 50 پلیٹیں 100 پلیٹیں آپ لے گئے, کاؤنٹ کر کے دے دی, کاؤنٹ کر کے واپس دے دی, وہ پیمنٹ کر دیتے ہیں. پر ہیڈ میں کوئی شارٹیج کے پیسے نہیں دیتا. اب مفتی صاحب یہ جو میٹر ہے نا, یہ بھی ایک سمجھے, یہ تو بہت جنرل میٹر ہے. پھر ڈیکوریشن کی پلیٹیں, گلاس اور یہ سب. اب آج کل جیسے کہ شیشے, یہ کانچ کی پلیٹیں, کانچ کے گلاس وغیرہ ہوتے ہیں, تو یہ عموماً لوگ جو ہے نا یہ توڑ پھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں ٹوٹ گیا. اس کا کیا حل نکالا؟ اس کے جزیات تو ہیں, لیکن یہ ان کے جو سوالات ہیں تقریباً سبھی ایک جیسے تھے. جی ہاں, کہ کرائے کی پر چیزیں لے کر گئے, اس کا دھیان نہیں رکھتے, خیال نہیں رکھتے, ٹوٹ جاتی ہے, دیر میں جمع کراتے. اس کے مخصوص احکامات ہیں میرے خیال میں, چونکہ ان کا تو روز کا کام ہے یہ, لہٰذا انہیں دارالفتہ میں آ کر یہ معاملات سمجھ لینے چاہیے. باہر شہید میں جزیات لکھے ہوئے ہیں, فی الحال مجھے مستحضر نہیں. بلکہ ڈیکوریشن والوں کو تو واقعی ہر چیز کے بارے میں معلومات کر لینی چاہیے. لیکن دیکھیں کرائے پر دینے والے لوگ پھر بھی کم اور کرائے پر لینے والے لوگ زیادہ ہیں. تو کرائے پر لینے کے لیے جو شرعی احکام ہے اس کی معلومات تو میں سمجھتا ہوں شاید ہر ایک مسلمان کو حسب حال ہونی ہی چاہیے, کیوں کرائے پر خود تک جو لیتا ہی رہتا ہے. اب تو آج کل تو شادی کے جوڑے کرائے پر لیے جاتے ہیں, یعنی دلہن کی شادی کا جوڑا کرائے پر. اب ایک دلہن کی شادی کا جوڑا ابھی 2-2, 3-3 لاکھ روپے, 4-4 لاکھ روپے, اور پتہ نہیں کتنا بہت مہنگے جوڑے یہ دلہنوں کے بنائے جاتے ہیں. تو ہر کوئی یہ اب پہننا بھی ہے, اب اس کا بھی تو مسئلہ ہے نا, پہننا بھی ہے, چلو پہننا ہے, بنا نہیں سکتے پھر بھی پہننا ہے, تو کرایہ کا لیتے ہیں. اب وہ اس میں کوئی ٹوٹ پھوٹ ہو گئی
تو وہ سادہ سادہ کپڑا تو ہوتا نہیں ہے، اس میں کچھ تو ایسا ڈلا ہوا ہے نا جو ٹوٹ بھی سکتا ہے، خراب بھی ہو سکتا ہے. اب دولہے صاحب کو بھی پہننا ہے لیکن پوزیشن نہیں ہے سلوا سکے، تو دولہا صاحب بھی کرائے پر جوڑا لیتا ہے. یہ مجھے نہیں پتا تھا کہ دولہے کے جوڑے کرائے پر ملتے ہیں. یہ تو مجھے کل پرسوں آپ نے بتایا تھا غالباً کہ دولہا بھی جوڑا کرائے پر لیتا ہے. ارے دولہے کو کیا پڑی ہوئی ہے جوڑا کرائے پر لینے دی؟ تم تو ہار پہنو تم دولہا. کانسیپٹ حال سے یہ بن چکا ہے نا کہ اپنا شادی کا جوڑا جو لیا جاتا ہے عمومی طور پہ وہ شادی کے موقع پر ہی پہنا جاتا ہے. اس کے بعد وہ جو ہے نا پیٹی کی زینت بن جاتا ہے، الماری کی زینت بن جاتا ہے، استعمال نہیں ہوتا. تو جہاں وہ کہتے ہیں کہ ہم اتنا ہزاروں روپے لگا کر ایک رات کے لیے ہم اپنا جوڑا خریدیں، اس سے کم پیسوں میں ہم کرائے پہ لے کے اپنی جو ہے وہ شادی گزاریں. اس کا تھوڑی یہ تھوڑی بولتا کہ دولہے کو اس طرح پہنا ہوا ناجائز، اگر جائز ہے. لیکن ایک تصور یہ ہے کہ فلاں برانڈ کا پہننا ہے اور وہ فلاں برانڈ کا میں افورڈ تو کر نہیں سکتا، تو اب وہ افورڈ نہیں کر سکتا تو چلو کرائے پہ لے لے. وہ برانڈ کا چیز کرائے پہ لے لے، اچھا بولے گا کہ یہ نہیں، وہ تو پھر باتوں ذکر تو کرنا پڑتا ہے نا، پھر تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح. ڈیکوریشن کی بات کی تو وہ ڈیکوریشن تو جب ہے نا یہ طے کرتے ہیں تو پر ہیڈ پر طے کر لیتے ہیں. پر ہیڈ کتنا لیں گے آپ، بس اتنی بات ہوتی ہے. پر ہیڈ آپ کتنا لیں گے، ہم اتنا لیں گے، ٹھیک ہے ڈن ہوا ہمارا. یہ ہال کا کرایہ اور یہ ڈیکوریشن کا یہ پر ہیڈ. ٹوٹے گا کیا نہیں ہوگا، یہ بات تو اس وقت کوئی گفتگو ہی نہیں ہوتی. مگر پھر بھی نا کہ پر ہیڈ حل، لیکن اس کے احکامات چیزیں ٹوٹیں گی تو اس کی بعض صورتوں میں تاوان بھی آتا ہے. اسی طرح کوئی چیز لے گیا اور ایک دن کے لیے لے کے گیا تھا اور وہ 3 دن ہو گئے رکھے بیٹھا ہوا ہے، تو اس صورت میں اس کے اوپر اور کرایہ بھی بڑھ جاتا ہے. اصل میں تو وہ کیا ہے صورتیں، وہ کیس ٹو کیس اس کو دیکھ کر جو اس کا شرعی متعین حکم ہوگا وہ جو بھی مفتی ہوگا گھوم پھر کر آپ ایک جگہ پر آ کر کھڑے ہو جاؤ گے. جو کام آپ نے کیا اس کے معاملے میں پوچھتا کون ہے کہ یہ شریعت جائز ہے یا نہیں. مطلب کتنے ڈیکوریشن والے جن کے پاس اپنے کام کا شرعی حکم موجود ہے، کتنے کار شو روم والے جو کرائے کار پہ دیتے یا بیچتے ہیں ان کے پاس شرعی حکم موجود ہے کہ ہم جو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے. اچھا ریئل اسٹیٹ والے لے لیجئے، یہ جو بروکری کرتے ہیں ان کو دیکھ لیتے، یہ تو دونوں کے درمیان ایگریمنٹ کروا رہے ہوتے ہیں. تو ان دونوں اب یہ مطلب یہ صاحب بیٹھے ہوئے ایگریمنٹ کرانے کے لیے، ان کی ایک کرسی پر مالک بیٹھا ہوا ہے، دوسرے پہ کرایہ دار بیٹھا ہوا ہے، یہ دونوں کا ایگریمنٹ بنا رہا ہے. اب اس کو بھی یہ تو نہیں پتا ہے کہ یہ جو میں ایگریمنٹ بنا رہا ہوں یہ تحریری معاہدہ، شریعت نے اس کے تحریری معاہدے کی ہر شرط کو جائز قرار دیا ہے یا نہیں دیا، علم نہیں ہے. بالکل اتنی واضح بات اس وقت ہم آپ سے کہہ رہے ہیں، اتنی واضح بات آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس شریعت کے متعلق کیا معلومات ہے آپ کے کام کے بارے میں، سوائے اس کے کہ باپ دادا کرتے آ رہے تھے، 2 سے سیکھا، اسے سیکھا. مارکیٹ ٹرینڈ یہ واٹ ڈو یو مین فور مارکیٹ ٹرینڈ؟ ہر مارکیٹ ٹرینڈ مطلب کہ وہ ڈیو ٹو شریعہ ہو، یہ کوئی کمپلسری تو نہیں ہے. تو آپ کو مطلب کہ مارکیٹ ٹرینڈ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ مارکیٹ میں اس وقت علماء کتنے ہیں. اس میں ہے سب عام طور پہ مشہور مسئلہ ہے فلیٹوں کا، یعنی فلیٹ جو ہے وہ بنتے ہیں اور بننے سے پہلے ہی بکتے ہیں. عام طور پر ان کی بکنگ شروع ہو جاتی ہے، زمین بھی نہیں خریدتے، زمین بعد میں خریدتے ہیں، پھر اس کے اوپر فلیٹ بنتے ہیں، اس سے پہلے اس کی بکنگ ہوتی ہے. یہ ایک مسئلہ ہے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا بعض اوقات ایک مسئلہ پوچھتے ہیں تو اس کے اندر جو مختلف 10-15 صورتیں ہوتی ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک صورت اختیار کرتے ہیں، اس عمومی مسئلے کو اس پہ چسپا کر دیتے ہیں. مثلا اگر یہ کہیں انہیں پتہ چل جائے کہ جو فلیٹ آرڈر پر تیار کرائے جاتے ہیں اور پہلے سے بکنگ ہو جاتی ہے اور خریدے جاتے ہیں وہ جائز ہے، یہ آرڈر پر جس طرح مال تیار کیا جاتا ہے اس کے زمرے میں آتا ہے. لیکن اس کے پیچھے جو ہے 12-15 ایسے جو ہے وہ گہرائی کے ساتھ مسائل ہیں کہ جس کے اندر بعض جائز صورتیں بھی ہیں، بعض ناجائز بھی ہیں. لیکن تجربہ یہ ہے کہ عام طور پر جب بھی کسی سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی اصل صورتحال وہ پوری بیان کریں. آدھا مسئلہ پوچھ لیتا ہے کہ فلیٹوں کا کاروبار کیسا ہے، لیکن جب اس سے پوچھا جاتا ہے آپ نے آگے کیسے کرنا ہے، یعنی صرف خود خریدنا ہے یا خریدنے کے بعد آگے بیچنا ہے، اور فلیٹ بننے کے بعد بیچیں گے یا بغیر بنے آگے وہ بکے گا، تو جب اس سے 3-4 یہ سوالات کیے جاتے ہیں کہ آپ کی متعینہ صورت کیا ہے تو وہ واپس جواب دینے کے لیے بعض اوقات آتے نہیں. تجربہ یہ ہے. تو ایک تو من پسند جواب ملے کہ ہر صورت میں جائز ہی کہیں، اس لیے کہ ہم 10 طرح کا کام کرتے ہیں، ان میں 5 طرح جائز ہے، 5 طرح ناجائز ہے، تو بس جائز کا فتویٰ ملے گا تو بس آتے رہیں گے. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اگر جواز کا جواب انہیں نہ دیا جائے اور اس میں تعامل کیا جائے کہ آپ کی متعینہ صورت کو میں جائز نہیں کہہ سکتا، جس طریقے سے آپ کام کرتے ہیں وہ جائز ہو ضروری نہیں ہے، ممکن ہے کوئی ایسی جس میں شک آپ نے اختیار کر لی ہو، تو اس طرف وہ جلدی آتے نہیں.
تو یہ ایک جو عام طور پہ نفسیات ہوگی نا، ایک تو مسائل سمجھنے نہیں ہیں، سمجھنے ہیں تو اپنے پسند کی حد تک جو چاہتے ہیں، بازوں کا نیچر ہے مفتی صاحب، یہ اس سے نجات حاصل کرنی چاہیے. کوئلہ دھونے کے لیے آتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں کوئلہ دیں گے تو مفتی صاحب اس کو دھو دو، یہ سفید ہو جائے. اب یہ کوئلہ سفید کرنے کے لیے آئے ہو یار، آپ کو کچھ سمجھ نہیں پڑتی، بالکل صریح حرام ہے، شریعت میں اس کی جائز حلال ہونے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے. نہیں مفتی صاحب کوئی تو صورت نکال دے. ارے بھائی کوئلہ نہیں دھلتا یار، کوئلہ نہیں دھلتا. اتنی آپ میں اتنی تو سمجھ ہونی چاہیے نا یار، کوئلہ کہاں سے دھلے گا یار. ایسے مکان کی جو اپنی کرائے کی بات ہوئی، اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ 10 لاکھ روپے لے لیں مجھ سے، کرایہ کچھ بھی نہیں، یہ آپ کے 10 لاکھ روپے میرے پاس امانت، اس کو ایسا کہا جاتا ہے لکھ لیا گیا. بڑا ایڈوانس چھوٹا کرایہ، اور چھوٹا کرایہ بھی نہیں. یہاں تو ہے نا کہ آپ ایڈوانس بھرا دیں، ہم کرایہ کم کر دیں گے. یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، کرایہ نہیں، بس یہ 10 لاکھ روپے آپ کے میرے پاس. جب آپ مکان چھوڑ کے جائیں گے نا تب آپ نے 10 لاکھ روپے واپس. میرا سود ہے اور سود زنا سے بدتر. یہ بھی قرض دے کر نفع اٹھانا، یعنی جس کو آپ نے قرض دیا ہے اب اس سے آپ نفع کیا اٹھا رہے ہیں؟ اس کے مکان میں بیٹھ گئے رہنے کے لیے. تو اب اگر یہ جو صورت آپ بتا رہے ہیں کہ اصلاً معاہدہ ہی نہیں ہوتا کرائے کا، سیدھا سادہ اس کو دے دیے پیسے کہ وہ خرچ کرے، استعمال کرے، کاروبار میں لگائے، یہ قرض ہوتا ہے. سود. کسی کو پیسے دے دینا اور اس کو استعمال کی اجازت دے دینا، یہ قرض ہے. اور قرض کے بارے میں یہ ہے کہ کلو قرض جرا منفعتن فہو ربا، کہ ہر وہ قرض جس کے اندر جو شرط ہو نفع کی وہ سود ہو جاتی ہے. تو نفع جو ہے وہ چاہے مال کی صورت میں ملے چاہے منفعت کی صورت میں ملے، قرض دے کر آپ اس کے مکان پر قابض ہو کر بیٹھ جائیں، یہ بھی سود کی صورت ہے. تو اتنی واضح حرام صورتیں بھی رائج ہیں. یہ تو یہ ایک صورت انہوں نے بیان کی نا مفتی صاحب کہ وہ کہہ رہے کہ کرایہ نہیں. باقی یہ ہے کہ اگر آپ مجھے 10 لاکھ روپیہ بیانہ دو گے تو کرایہ 10,000 روپیہ، اور اگر آپ مجھے 15 لاکھ روپے بیانہ دو گے تو کرایہ 4,000 روپیہ. تو یہ بھی مطلب کہ یہ رائج ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو اس کے پاس جو بیانہ ہے یہ ایک طرح سے اس کے پاس امانت ہے جو اس کو واپس کرنا ہی کرنا ہے. اللہ یہ کہ وہ اس کی جو جواز کی صورتیں ہوں گی، اس کی صورت بھی کچھ ابھی واضح نہیں ہے، اس میں شاید عدم جواز کی صورت بھی کوئی پائی جائے کہ اس کی بنا پر کرایہ کم کرنے کی. اب مارکیٹ میں اس ایگریمنٹ کو لاتے وقت جو بھی ایگریمنٹ لائیں، یہ اس ایگریمنٹ کو لاتے وقت کیا اس ایگریمنٹ کی شرعی صورت آپ نے معلومات کی کہ بعض صورتوں میں صریح حرام، ناجائز اور سود اس طرح کی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں، اور یوں بظاہر جنٹل میں نظر آئے گا، وہ بولے گا نہیں 1 روپیہ حرام کرنے کے بات آؤ، قسم لے لے 1 روپیہ حرام کرنے کا، حق حلال کی روزی ہے میری، ایسا بولے حق حلال کی روزی ہے. اور پتہ چلے گا اس کی حق حلال کی روزی کا فتویٰ لینے جاؤ تو پتہ چلے کہ یہ تو مہینہ چلا ہی گھر کا سود کے پیسے سے رہا ہے، حرام کے مال سے رہا ہے. تو ایسا نہ کریں، اپنے طور پر اپنے سوچ لینا کہ میرا جو بھی ہے سب صحیح ہے. مفتی صاحب تو پوچھ لو نا صحیح ہے کہ نہیں ہے. یہ جیسے صورت انہوں نے پوچھی تو بغیر گروی کی تھی، ایک گروی والی صورت بھی رائج ہے کہ گروی میں مکان رکھ لیا اس سے نفع اٹھا رہے ہیں جی، تو وہ بھی سود کے زمرے میں آتا ہے. اگر یہ گروی کے بغیر تھا جو آپ نے پوچھا کہ پیسہ دے دیتے ہیں قرض اور اس کے بعد مکان میں رہتے 5 سال کے لیے 1 سال کے لیے، یہ بھی سود ہے. اور گروی کی شکل میں جو گروی میں رکھا گیا مکان جو وہ لیا ہے اس سے نفع اٹھانا وہ بھی سود کے زمرے میں. مکان کے اندر کرایہ دار بیٹھا ہوتا ہے تو کہتے ہیں اس کا کرایہ اس وقت تک تم لیتے رہنا جب تک میں تمہارے پیسے واپس نہ کر دوں. وہی والی صورت ہے کہ وہ اس کا گھر ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے اس کا اپنا مکان ہے، وہ کسی سے قرض لیتا ہے اور کہتا ہے یہ میرا گھر جو ہے اس کا کرایہ تم لیتے رہنا جب تک میں تمہاری رقم تم واپس نہ کروں. وہی والی نہیں، نفع دے رہے ہیں نا، نفع مشروط ہے اور وہ نفع کسی بھی طریقے سے دلوایا جائے. آپ نے مجھے پیسے دینے تو میرے پاس آئیں گے، قرض لینے کے بعد میں نفع میں تم ڈائریکٹ کرایہ صاحب کو حوالہ کرا دیا نا اس نے. مقروض نے تو قرض سے نفع اٹھایا، یہی سود ہو گیا، اور اس نفع کو مشروط کر دیا دینا، چاہے اپنے ہاتھ سے دوں یا میں ان کے ہاتھ سے دلواؤں. اچھا مطلب یہ کرایہ دار جو ایڈوانس رکھواتا ہے تو مالک مکان کے پاس، تو یہ اس میں بھی کیا زکوٰۃ وغیرہ کا بھی ہوگا، اور زکوٰۃ دے گا تو کون دے گا اس ایڈوانس کے اوپر؟ اس کی تو صورتیں بنے گی. یہ بعض اوقات ایڈوانس وہ تو کرائے کی مد میں جا رہا ہوتا ہے، بعض اوقات اس کی قرض کی صورت بنتی ہے. تو اگر قرض والی صورت ہے تو قرض جس نے دیا ہے اگر وہ صاحب نصاب ہے اور وہ اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے تو اس قرض کو بھی وہ اس کے ساتھ ملائے گا. قرض جس کو دیا گیا ہے وہ مقروض ہے، یہ جس نے دیا ہے وہ دینے والے قرض کی مطلب جیسے بیسیاں ڈلتی ہیں بعض اوقات، اسی طرح کسی کو قرض دے دیے 10 لاکھ روپے، تو اب یہ 10 لاکھ روپے کی زکوٰۃ قرض دینے والے کے ذمے ہے تو وہ دے گا.
اپنی زکوٰۃ کا جو مال ہے اس کے ساتھ اسے بھی ملائے گا اور زکوٰۃ دے گا؟ ہمارے پاس جو اس کام میں جو ڈیل کرواتے ہیں کرایہ دار اور مالک مکان اس کو عموماً، تو یہ انہوں نے بھی کچھ وضاحتیں کی ہیں کہ کیسا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے کرایہ دار اور مالک مکان. اس میں قرض والے مسئلے میں ایک چیز جی ہاں، وضاحت کہ فرمائیں. قرض کی جو آپ نے پوچھی ہے، چاہے وہ BC کی صورت میں ہو، ایڈوانس کی صورت میں قرض ہو، جو دیا ہے قرض دینے والا اس کا مالک ہے. تو یہ جو زکوٰۃ کا مسئلہ ہے کہ اپنے پاس جو موجود مال ہے اس کی بھی دے گا اور ساتھ اس مال کی بھی زکوٰۃ دینی ہے. تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ قرض میں جو دیا گیا مال ہوتا ہے اس پر زکوٰۃ سال بہ سال فرض ہوتی رہتی ہے اگر صاحب نصاب ہے، لیکن جو دیا گیا مال ہے نا قرض میں، اس کی ادائیگی اس وقت فرض ہوتی ہے جب وہ مل جائے کل یا اس کے اندر سے جو وہ حصہ ہے 5واں، تو اس کی ادائیگی اس وقت فرض ہوتی ہے. مثلا 10 سال تک اگر 1 لاکھ روپے قرض دیے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ بھی مال ہے جس کی بنا پر یہ صاحب نصاب ہے، تو اپنے مال کی زکوٰۃ تو فوراً دے گا، سال پورا ہونے کے بعد تاخیر جائز نہیں ہے. لیکن جو اس نے قرض میں مال دیا ہوا ہے اس 10 لاکھ کی زکوٰۃ جو ہے وہ اس وقت دینا اس پر فرض ہوگی، ادائیگی جب وہ قرض وصول ہو جائے گا اس کا. بہتر یہ کہ ہر سال لیکن ہر سال لیتا رہے گا تو اچھا ہے، پہلے ہی وہ ادائیگی کر دے گا، بعد میں ایک ساتھ اس کو زکوٰۃ نہیں نکالنی پڑے گی. فرض سال بہ سال ہوتی رہے گی، معاف نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. وقت ہمارا تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے اور اس میں تفصیل ہمارے پاس کافی ہے. آئیے ذرا ایک دو اور ویڈیوز دیکھتے ہیں. میرا نام شہزاد ہے. پراپرٹی کا کام میں تقریباً 8-10 سال ہو گئے مجھے اس فیلڈ میں. سیل پرچیزنگ زیادہ کرتے ہیں، رینٹ کے مکانات وغیرہ ہم کم کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ رینٹ کے مکانات میں جو ہے ہمیں پریشانی دشواری بہت ہے. شکایتیں کچھ ایسی ہیں جو مالک مکان سے ہمارے پاس آتی ہیں، کچھ کرایہ دار مکان میں انٹر ہونے کے بعد اس کو مس یوز کرتے ہیں، مثلاً کہ بجلی گیس کا بل چڑھا لیتے ہیں اور انسٹالمنٹ پہ چیزیں اٹھا لیتے ہیں، اس کے بعد وہ وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں. جن لوگوں کو ہم بجلی گیس کے ساتھ مکان دیتے ہیں وہ لوگ جو ہیں اسپیڈ وغیرہ لگا لیتے ہیں، اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. چولہا 24 گھنٹے جل رہے تو جلتا رہے، ماچس کی تیلی تک ہماری ضائع نہ ہو اور بس ہمارا کام چلتا رہے. کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں تو ایک لمٹ میں کرایہ دینا ہے، اسی کے اندر بجلی کا گیس کا بل بھی انکلوڈ ہے. اس لیے ہمیں ان کی بہت انویسٹیگیشن کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد جا کر کے ہم اس کو دیتے ہیں. اس کے باوجود بھی کرایہ دار ایسا کرتے ہیں. تو آپ ہمیں بتائیں اس کے لیے ہم کیا کریں؟ مالک مکان ہم سے شکایت وغیرہ کرتے ہیں، ہم تو ظاہر سی بات ہے روزی روٹی کے لیے ہم کرتے ہیں. میرا نام ناظم ہے، اسٹیٹ کا کام ہے. ہمارے پاس کوئی مکان لینے آتا ہے کرائے کا تو ہر بندہ اپنے بجٹ کے حساب سے دیکھتا ہے. اگر 20 سے 25 ہزار روپے کماتا ہے وہ تو 15,000 روپے کم سے کم یہاں پر کرایہ ایک مکان کا ہے. 15 سے 20 ہزار روپے نکالنا اس کے لیے یہ سمجھ لیں کہ بس بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن اس پر بھی آنر کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ یار وہ فلاں مکان دیکھو، آپ نے وہ مکان تو 20,000 میں اٹھائے اور ہمارا مکان آپ نے 15,000 روپے میں اٹھائے. آنر ہمارے پاس آتے ہیں شکایتیں لے کر کے رینٹ جو ہے نا آپ کم دلوا رہے ہیں ہمیں، آپ نے ہمیں کیسی پارٹی دی ہے. سب میٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس پہ یونٹ کے حساب سے بھی دیتے ہیں. وہ سیپریٹ میٹر بھی ہوتا ہے لیکن اس پر بھی وہ بولتے ہیں کہ یار دیکھو کچھ میٹر میں سسٹم کرا ہوا ہے انہوں نے یا کنڈا سسٹم کرا ہوا ہے. مہمان بہت آتے ہیں، مہمان نوازی بہت ہوتی ہے، کوئی ٹائمنگ نہیں ہوتی. رات 10 بجے ہم لاک کر دیں گے گیٹ اور 11 بجے بند کر دیں گے، لیکن ان کی کوئی ٹائمنگ ہی نہیں ہے. کوئی 2 بجے آتے ہیں، کوئی 4 بجے آتا ہے. شور شرابہ بہت ہوتا ہے. اسی طریقے سے کرایہ دار یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم رینٹ بھی دے رہے ہیں، پانی بھی ہمیں نہیں ملتا. ایک دن کے گیپ سے پانی آتا ہے تو کم سے کم مجھے ایک پانی تو ملے، وہ بھی ٹینکر کی مجھے شیئرنگ کرنی پڑتی ہے. میں رینٹ ان کو دے رہا ہوں 15,000 دیتا ہوں یا 20,000 روپے دیتا ہوں تو یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے. اور بجلی بھی صحیح طریقے سے نہیں ملتی. بہت سے معاملات ہیں. سیوریج کا اگر کوئی پرابلم چل رہا ہے تو وہ بولتے ہیں یار سیوریج کے یہ مسئلے ہی آپ خود ہی حل کریں. تو میں پھر کرایہ کس چیز کا دے رہا ہوں؟ لائنیں تو آپ ہی کی ہے نا. اگر میں یہاں سے مکان چھوڑ کر بھی جاتا ہوں تو کل کو یہ آپ ہی کے لیے فائدہ ہوگا. ہر ایک کا الگ الگ مائنڈ ہے. کسی کو 2 بچے چاہیے، کسی کو بڑے ممبر چاہیے. آنر کی طرف سے یہ ہوتا ہے مجھے ہسبینڈ وائف 2 بچے چاہیے، یہاں تک کہ تیسرا بچہ بھی نہیں چاہیے مجھے. 120 گز کا مکان ہے، فیملی آتی ہے ہمارے پاس، وہ ہم سے یہ تقاضا کرتے کہ بھائی 120 گز کا 4 کمروں کا مکان ہے آپ کا، ٹھیک ہے تو اس میں کم سے کم 5 ممبر تو رہیں گے نا. 120 گز کا مکان دیتے ہیں یا 200 گز کا مکان دیتے ہیں، اگر ممبر وہ شو کرتے ہیں کہ 4 ممبر ہیں ہمارے یا 5 ممبر ہیں، 4 سے 10 بھی ہو جاتے ہیں تو یہ بھی ایک بات غلط ہے جو کہ آنر کی طرف سے ہمیں شکایت ہوتی ہے.
کتنے یہ تو مسائل نہیں، مسائلستان تھا پورا. اور دوسری بات یہ کہ یہ پہنچ گئے مدنی چینل کے نمائندے، انہوں نے مائک آگے کر دیا تو جلدی جلدی انہوں نے سوالات کر لیے، لیکن ان سے بھی میں اور ان کے ذریعے سے سارے اس طرح سوالات جو ریکارڈ ہوتے ہیں سوالات ہیں، انہیں میں یہ کہوں گا کہ اتنے سارے مسئلے جو آپ کے ذہنوں میں بالکل محفوظ ہیں، ان کو حل بھی کرا لینا چاہیے. اب ایک ساتھ آپ اگر 10-12 مسئلے پوچھیں گے تو وہ اس کے جوابات سارے دینا ایک تو ممکن نہیں ہوتا. بعض صورتیں علیحدہ علیحدہ ہیں، جیسے میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ فریقین کے اعتبار سے ان کے بیانات بھی لینے پڑتے ہیں، ایگریمنٹ بھی دیکھنا پڑتا ہے. پھر یہ جو صاحب تھے ان کا تعلق تو گویا ایک طرح سے وکالت سے تھا، یہ مالک مکان کے وکیل بن کے اس کا مکان آگے کرائے پر دے رہے ہیں. تو وکیل جب خاص ہوتا ہے اور مالک مکان جس نے وکیل بنایا ہے کرائے پر دینے کے لیے، اس نے جو شرطیں لگا دی ہیں، بہت ساری جو شرطیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کا دھیان انہیں رکھنا ہوگا. اگر شریعت کی اس کی شرط کے خلاف کریں گے تو یہ ان کی گویا وکالت وہی درست نہیں ہو رہی. تو ان کے الگ مسائل ہیں وکالت کے باب کے اعتبار سے. انہوں نے جو جس چیز کے وکیل بنے ہیں اس کے مطابق اسی طرح کا کرایہ دار ڈھونڈنا، ایک تو یہ معاملہ ہے. اور جو کرایہ دار اور مالک مکان کے انہوں نے اتنے سارے مسائل کی جو گٹھڑی ہے وہ کھول دی ہے، تو اس میں بہت سارے جو جزیات فقہ کے ایسے ہیں کہ جو کسی نہ کسی مسئلے کے اوپر بالکل واضح طور پر چسپا ہوتے ہیں. بعض چیزیں تو بہت سارے اخلاقیات اور معاشرتی ایٹیکیٹس کو میرا خیال ہے بلونگ کرتے ہیں، ان سے ان کا تعلق ہے. مثال کے طور پر ایک کرایہ دار ہے، یقیناً وہ کرایہ دار اپنے گھر کے اندر کسی ایک جہت سے اپنی زندگی کے وہ اختیارات رکھتا ہے، اپنے زندگی کے وہ ذاتی حقوق رکھتا ہے. لیکن اب ایک ہی مین انٹرنس ہے، نیچے گراؤنڈ فلور کے اوپر مالک رہتا ہے اور فرسٹ فلور پر اس نے کرایہ دار کو کرایہ مکان دیا ہوا ہے. اب اس کرایہ دار کے پاس ایسے لوگ آتے ہیں کہ مالک مکان کی بیٹیاں بھی ہیں، اس کے مطلب کہ کچھ فیملی معاملات کے وہ متاثر ہوتے ہیں. تو اوپر والے کو یہ سوچنا چاہیے کرایہ دار کو کہ یار مجھے اس کا خیال رکھنا چاہیے، یار یہ مطلب بہو بیٹیوں والا گھر ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، یار اس طرح کی ترکیب نہیں کرنی چاہیے. یا مثال کے طور پر کہ ان کا نیچے مالک مکان کا اور ان کے سونے کا شیڈول ہے کہ 10-11 بجے سو جاتے ہیں، صبح بچوں کو جانا ہوتا ہے، ان کو کام پر جانا ہوتا ہے. اب یہ رات کو 1-1, 1.5, 2-2 بجے تک اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ہلا گلا ہو رہا ہے، یہ پھینک رہے ہیں وہ پھینک رہے ہیں. تو اب یا دروازہ کھل رہا ہے، آج کل ویسے چوری ڈکیتی کا ہے، تو اب ایسا مالک مکان دیکھنے کے بعد پھر پچھتاتا ہوگا کہ یار میں نے کس کو کرائے پر دے دیا. یا کرائے پر رہنے والے لوگ بڑے مطلب کہ وہ ٹائمنگ اور شیڈول والے لوگ ہیں، اور مالک مکان کی پھر تھوڑی سی لائن تبدیل ہے، وہ نیچے ہلا گلا کرتا رہتا ہے، اس کے یہاں شور شاری ہوتی رہتی ہے، وہ کھینچا کھینچ کر لگتا ہے، اس کے بار بار گھنٹی بجتی ہے. تو ایسی صورتوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے جو اخلاقی ذمہ داریاں آپ کی بنتی ہیں، کیا آپ اس کو نوٹ نہیں کریں گے؟ جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، کہ کسی گلی کی مجھے پتا ہے کہ وہ دیکھی ہوئی چیزیں. تو اس گلی میں رات کو 2, 2:30, 3 بجے کار آئے، سناٹا گلی کا کار آئے، اور کار آنے کے بعد بجائے پوں پوں پوں. اب ہو سکتا ہے کہ اس بیچارے کا مطلب کہ وہ بنگلے بنے ہوئے ہیں، اس کا چوکیدار اندر اس کا کوارٹر بنا ہوتا ہو. اب وہ اندر چوکیدار، آپ سوچو کہ یہ باہر سے پوں پوں مار کر اندر سوئے ہوئے چوکیدار کو جگا کر دروازہ کھلوانے کا اس کو شوق ہے، ترکیب بنا رہا ہے. وہ بھی وہ کون سی پوں پر اس کی آنکھ کھلتی ہے؟ ہاں وہ نہیں بچتے پوں پوں. صحیح. ہاں یہ اس کی بھی ہمت ہے کہ ایسے چوکیدار کو رکھا ہے جو اتنا پوں پوں سننے کے بعد اٹھتا ہے. اور رات کا چوکیدار، اس کا کام جاگنا تھا، لیکن پھر بھی اس کی مرضی ہے، مالک ہے یہ. لیکن آپ سوچو کہ جس پوں پوں کی مسلسل آواز سے چوکیدار اتنی دیر کے بعد اٹھ رہا ہے، اس پوں پوں کی آواز سے محلے والوں کا کیا حال ہوتا ہوگا، اس کے آس پاس پڑوسیوں کا کیا حال ہوتا ہوگا. یہ اس کی اخلاقی ذمہ داری ہے یا نہیں؟ اور پھر بعض اوقات تو بلا اجازت شرعی مسلمانوں کو ایذا اور تکلیف دینے کے بھی اگر آپ مرتکب ٹھہرتے ہیں تو پھر شرعن طور پر گرفت ہوگی، گناہ گار الگ بندہ بنتا ہے. تو بعض ایسی اخلاقی ذمہ داریاں ہوتی ہیں جیسے کہ آپ اوپر رہتے. یہ تو میں خالی کرایہ داروں کے لیے نہیں کہہ رہا، نارملی جو لوگ رہتے ہیں بلڈنگوں میں، ہمارے 8-8, 10-10, 15-15 منزلہ عمارتیں بنی ہوئی ہوتی ہیں. عام طور پر جس عمارت میں لوگ رہتے ہیں نا، رات کو 12 بجے وہ صوفہ گھسیٹ رہا ہے ٹھر کر کے، رات کو 12 بجے صوفہ گھسیٹ رہا ہے. نیچے والا بول رہا ہے یار یہ رات کو 12 بجے فرنیچر سیٹ کرنے کا اس کو کون سا ٹائم ملا؟ رات کو 12-1 بجے الماری سیٹ کر رہا ہے. بچہ لے کر رات کو 12-1 بجے وہ مطلب کہ 11-12 بجے وہ
وہ دیکھ وہ ٹھاٹ 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 مسالہ پیسنے کا ٹائم بھی اس کو یہی ملا. بچے کو جھولا دیتے ہیں نا اس کا بھی آواز وہ جو نا آ رہی ہوتی ہے. تو اس طرح کی اتنی پرابلمز پڑوسیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہے. اسی طرح یہ جو آپ باہر کپڑے سکھاتے ہیں رسیاں ڈال کے گیلریوں میں, اب وہ جو دوسری منزل والے نے 4 گھنٹے پہلے کپڑے سکھائے تھے, اب وہ 4 گھنٹے کے بعد جب اسے کپڑے سوکھنے کی باری آ گئی تو تیسری منزل والے نے ابھی تازے 4 گھنٹے کے بعد کپڑے گیلے ڈالے, بھیگے نچوڑے, اور وہ کپڑے دوبارہ اس کے پانی والے ہو گئے. اب وہ ویسے ہی تھوڑا بہت اشکالات والا آدمی ہے, اس کو لگے گا ارے اوپر کا پانی آئے گا. تو بہت ساری چیزیں, کچرے کا ڈبہ کہاں رکھنا ہے, کچرا کہاں پھینکنا ہے, کوڑے کی خیال, لائٹنگ کا مسئلہ, بلا وجہ کی شور شرابے کا مسئلہ, اتنے ہوتے. وہ جو خیر خواہی مسلم کا جو میں نے ابتداً آپ کو مدنی پھول عرض کیا, جو مدنی مکالمے کے آغاز میں, کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے. اچھا حدیث پاک میں اگر غور کریں نا کہ من آذا مسلمن فقط آذانی ومن آذانی فقط آذ اللہ, جس نے کسی مسلمان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ تعالیٰ کو ایذا دی. ایسا پینٹ ہاؤس ہوتا ہے چھت آخری والا, جس کو پہلے کیبن بولتے تھے. ہاں جس کو, اچھا اس میں اوپن ایریا بہت بڑا ہوتا ہے. اب بعضوں نے تو یہ کیا ہے کہ نیچے کرائے, وہ نیچے والے رہ رہے ہیں, اوپر وہاں رات کو ہفتہ ہو گئے نا, ہفتہ بچے کی اسکول کی چھٹی ہے نا, پتہ چلا باپ بیٹے کرکٹ کھیل رہے ہیں, کٹ 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 کٹ, اور نیچے والے نے بولا ہفتے کو چھٹی ہوتی ہے, ہفتے کو تو یہی ہوتا رہے گا, آپ نے تکلیف ہوتی ہے تو آپ مکان تبدیل کر لیں, ہماری تو کرکٹ چلتی رہے گی. تو یہ بھی معاملات چلتے رہتے. پتہ چلا سردی ہے تو بیٹھ کے اخروٹ توڑ رہے ہیں دستے سے وہیں پہ بیٹھ کے, تو یہ معاملات چلتے رہتے ہیں. اچھا پھر کتنی تکلیف دیتے ہیں لوگ. شروع سے اسی پہ بات ہو رہی ہے, رویہ اور اخلاق. یعنی صرف کرایہ دار اور مالک مکان کے لیے نہیں, اب تو جنرل گفتگو ہو رہی ہے پڑوسیوں کے اعتبار سے. ملک کا واقعہ میں بیان کروں, اخلاق انسان کے کتنے مطلب کہ ایک اس کی اہمیت ہے. ایک بیرون ملک کا واقعہ ہے کہ ایک مسلمان کے سامنے ایک اس کا پڑوسی رہنے آیا ہوئے غیر مسلم تھا. اب وہ غیر مسلم جو بالکل پڑوسی تھا, ساتھ یا اس کے سامنے یا ساتھ شاید رہنے کے لیے آیا تھا, وہ کہیں غیر مسلم میں تھا, وہ لاک کر کے گھر کو کہیں چھٹی پہ چلا گیا. وہ 15-20 دن کے بعد یا 1 ہفتے کے بعد واپس آیا تو جو اس کا مسلمان پڑوسی تھا اس نے اتنا بنچ اٹھا کر اس کو دیا. وہ کیا تھا؟ وہ روز کا اخبار تھا. مطلب واٹ اٹ از, تو کہا کہ وہ روز, وہ آپ لوگ کر کے گئے تھے, اخبار والے کو پتہ نہیں تھا, وہ روز آ کر آپ کو نیوز پیپر دے کر چلا جاتا تھا. میں نیوز پیپر آپ کا ضائع ہو جائے گا, میں اپنے پاس رکھ لیتا تھا کہ جب آؤ گے تو میں آپ کو نیوز پیپر واپس کر دوں گا. صرف اس مسلمان کے اس اخلاق کی بنیاد پر وہ غیر مسلم مسلمان ہو گئے. اخلاق, کردار. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا چراغ کہ پڑوسی کے گھر میں, پڑوسی غیر مسلم تھے اور بچہ اندھیرے میں روتا تھا, تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے گھر کا چراغ اپنے پڑوسی کے گھر میں بھیجا تاکہ بچہ اندھیرے کی وحشت کی وجہ سے روئے نہ. تو وہ مطلب کہ وہ چراغ بھیجتے رہے. تو اب جو اس بچے کے جو ماں باپ تھے انہوں نے آپس میں گفتگو کی کہ ہمارا پڑوسی, مسلمان پڑوسی کتنا مطلب کہ یہ نیک آدمی ہے کہ اپنے گھر کی روشنی ہمارے گھر میں دیتا ہے تاکہ ہمارا بچہ وحشت کی وجہ سے پریشان نہ ہو. تو جب بایزید بستامی کے گھر کے چراغ کی روشنی ہمارے گھر میں آ گئی تو کیا اچھا نہیں ہے کہ یہ جس پر ایمان لاتے ہیں تو ایمان کی روشنی بھی ہمارے گھر میں آ جائے. آپ کے اس اخلاق کی بنیاد پر یہ پڑوسی مسلمان ہو گیا. اس میں میں ایک نقطہ یہ دینا چاہوں گا کہ حسن اخلاق ہو, رویہ ہو, جس کا یعنی ہم یہ عام طور پہ اس کا درس ملتا ہے, یعنی اس سے مراد اسلامی اخلاق اور آداب. یعنی بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اخلاق کا درس جو ہے وہ علیحدہ ہے, اس کو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دوستانہ تعلقات جوڑ لینے. مثال کے طور پہ جیسے یہ واقعہ ہے کہ وہ اس نے اخبارات کا بنڈل دے دیا, اس سے وہ متاثر ہو کر مسلمان ہو گیا, یہ اور چیز ہے پڑوسی کے اعتبار سے یا بعض جگہوں کے اعتبار سے جس کو مدارات کہتے ہیں. لیکن ایک وہ بھی ہے کہ بعض اوقات دوستانہ تعلقات ہوتے ہیں, ہم پیالہ ہم نوالا بننا. غیر مسلموں سے وہ اجازت نہیں ہے. آپ سوچیں کہ جناب اس کے ساتھ گلے بھی مل رہا ہے, خود اس کی تقریبات میں شرکت بھی کرنا ہے, ان کو اپنے یہاں بلانا بھی ہے. غیر مسلموں سے یہ سارے معاملات حرام ہیں.
تو جو دائرہ دین نے کھینچ دیا ہے حسن اخلاق کا، اس کی طرف رہیں، اور اس کے بھی مسائل ہیں جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا حسن اخلاق پر. تو اگر حسن اخلاق سیکھنا ہے مداہنت اور لاپرواہی کے بغیر، دین کے دائرے میں غیر مسلموں سے تعلقات کتنے رکھ سکتے ہیں کتنے نہیں رکھ سکتے، اس کا معلوم اس کا سیکھنے کے بعد پھر آپ مظاہرہ کریں، ورنہ بعض اوقات حسن اخلاق کے چکر میں میرے حرام کا ارتکاب بھی کر سکتے. باؤنڈریز کا تو علم نہیں ہے مفتی صاحب. میرا پچھلے دنوں چند سالوں سے جو بیرون ملک سفر جاری رہتا ہے بعض صورتوں میں، تو وہاں یہ درس زیادہ ضروری ہے کہ ان کو دیا جائے نا کہ براہ راست مبتلا ہیں. ایسے ہی عام عاشقان رسول جماعت ہے تو شرعی رہنمائی کے حوالے سے بات چیت چلی. میں نے کہا یار آپ لوگ یہاں رہتے ہو، یہاں پر اکثریت غیر مسلموں کی ہے. آپ کا کھانا پینا، مکان، کاروبار، آنا جانا، لینا دینا، 100 قسم کے کام جو غیر مسلموں سے ہوتے ہیں. آپ میں سے کسی نے آج تک یہاں پر 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، 2 سال ہو گئے، آپ میں سے کوئی ایک ہے جس نے غیر مسلموں کے ساتھ غیر مسلموں کے ملک میں رہنے کے حوالے سے شرعی حکم اپنے لیے معلوم کیا ہو کہ میری باؤنڈری کیا ہے، میری ریڈ لائن کون سی ہے، میری حد کون سی ہے؟ مفتی صاحب ایک نے ہاتھ نہیں اٹھایا. ذمی کے الگ حقوق ہیں اور عام طور پر حربیوں کی کثرت، تو حربیوں کے مسائل جدا ہیں، ذمیوں کے جدا ہیں. یہی نہیں پتا ذمی کون حربی کون. یہ جو آپ نے بیان کیا تو یہ بھی سوچتے ہیں جو رہتے ہیں نہیں، یہ جائیں گے پوچھیں گے آر یو حربی، آر یو ذمی، وہ بولے گا واٹ ڈو یو مین فار حربی ذمی. وہ کیونکہ ان کو مطلب وہ ذمی عربی. اب یہ ایک شرعی اصطلاح ماشاءاللہ آپ نے ایک ہمارے مدینہ کے ناظرین کو بتائی کہ جو اسلامی حکومت کو جو ذمہ دے، جزیہ دے، وہ ذمی، اور اس کے علاوہ عربی. یہ ایسا موضوع ہے سب کہ اس پہ باقاعدہ پورا ایک سلسلہ نہیں، کئی سلسلے ہونے چاہیے. غیر مسلموں سے برتاؤ کے، تعلقات کے جو شرعی معاملات اور وہ ہیں وہ مد نظر رکھنا. دیکھیں یہاں پر آپ کی بعضوں کا تعلیم جو ہے نا اس معاملے میں آپ کو کنفیوز کرتی ہے کہ نہیں اسلام میں یہ ہے، اسلام میں یہ، اسلام حسن اخلاق کا یہ ہے. اسلام پھیلائی اخلاق سے ہے، مگر اسلام ہی نے باؤنڈریز بنائی ہیں، اور وہ باؤنڈری ہے نا وہ بھی اخلاقی ہے. اگر آپ اس باؤنڈری کو کراس کرتے ہیں نا تو آپ آگے جا کر بد اخلاقی میں پڑ جاتے ہیں. یہ ہم نے اگر باؤنڈریز کراس نہ کی ہوتی تو آج ہمارے بچیوں کے کپڑے آدھے نہ ہوتے. اپنے باؤنڈریز کراس نہ کی ہوتی تو ہمارے بچے اولڈ ہاؤس بنا کر اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں داخلہ کرواتے. یہ وہ اسلام کی باؤنڈریز تھیں جن کو بعضوں کی بیجا اور فضول قسم کی تعلیم نے وہ باؤنڈریز کراس کروا دی الٹے سیدھے فلسفے کے نام پر، اور ایسے تعلقات قائم کیے اور ایسا سوسائٹی اور کلچر ڈیولپ کیا جس کی وجہ سے ان کا کلچر آ گیا. بعض لوگ لینگویج سیکھنے جاتے تھے، لینگویج تو سیکھی نہیں، کلچر سیکھ کر آ گئے. بھائی آپ لینگویج سیکھنے گئے تھے کلچر سیکھنے گئے تھے؟ تو بولا کہ لینگویج تو یار بہت مشکل تھی، کلچر آسان تھا. کلچر لے لیا، لینگویج رہ گئی، اور کلچر نے ہمارا کلچر خراب کر دیا. تو یہ تو تھی ساری چند چیزیں تھیں. البتہ صاحب یہ جو کرایہ دار کے حوالے سے جو یہ انہوں نے بیان کیا کہ اسی طرح کے مالک مکان و کرایہ دار، تو یہ بات ریئل اسٹیٹ والے کو بھی کنفرم ہونی چاہیے، اور یہ بات جو وکیل ہوتے ہیں اس طرح کے جو اس طرح کے ایگریمنٹ بناتے ہیں ان کو اس بات کا ذہن بنا لینا چاہیے کہ آپ کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو شرعی انڈورسمنٹ ہونی ضروری ہے. وداؤٹ انڈورسمنٹ آف شریعہ پلیز آپ کوئی کام نہ کریں، مدنی التجاج کریں. وکیل حضرات اس معاملے میں کیا کہتے ہیں یہ سنتے ہیں. میرا نام سلیم الحق ہے. میں سندھ ہائی کورٹ کراچی کے اندر بطور وکالت ایک پیشے کو اپنایا ہوا ہے. آئے روز کراچی کے اندر بہت ساری لیٹیگیشنز ہوتی ہیں، جیسے کہ فیملی میٹرز ہیں، کرائمز ہیں. اسی طرح کراچی جیسے گنجان آباد شہر کے اندر جہاں ایک محتاط اندازے کے مطابق آبادی تقریباً 2 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے، اور شاید ہی پاکستان کا کوئی ایسا گاؤں ہو جس کا یہاں پہ نمائندگی نہیں ہو. تو یہ سارے لوگ جب یہاں آتے ہیں تو کراچی کے اندر جو کہ ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے، سب سے بڑا مسئلہ مالک مکان اور کرایہ دار کے درمیان آئے روز طے پاتا ہے. ایسے بہت سارے کیسز کورٹ کے اندر آتے ہیں جس میں بسا اوقات کرایہ داروں کو شکایات ہوتی ہے مالک مکان سے، اور بعض اوقات
मालिक मकान को किराएदार से, यहाँ पे सिंध रेंटेड प्रीमाइसेस ऑर्डिनेंस 1979 एक कानून बना हुआ है जो कि सिंध के अंदर अर्बन एरियाज में जो मालिक मकान और किराएदार के दरमियान जो एक रिलेशनशिप है और उसके तमाम तकाजे हैं वो डिटेल से इसमें बता दिए गए हैं। तो बदनसीबी ये है कि हमारे आम लोगों को कानून से वाकिफियत नहीं होती है। इसी अवेयरनेस की न होने की वजह से बहुत सारे मसाइल होते हैं। कानून के अंदर हर चीज़ वाज़ेह है। जैसे यहाँ पे सेक्शन 5 जो है वो टेनेंसी एग्रीमेंट को डील करता है। मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि ये जो मालिक मकान और किराएदार के दरमियान तमाम तर जो मामलात होते हैं वो इस टेनेंसी एग्रीमेंट के गिर्द घूमते हैं, क्योंकि ये जो मुआहिदा होता है किराएदारी का, इसी के अंदर ही शराइत होते हैं जो बाहिमी रजामंदी से तय किए जाते हैं और इन्हीं शराइत की बुनियाद पे वो सिलसिला आगे तक जारी रहता है। एग्रीमेंट के अंदर ही तय किया जाता है जो मंथली किराया होती है और 3 साल के बाद मालिक मकान को किराया बढ़ाने का वो हकदार है, वो मजाज है, लेकिन 10% सालाना, उससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकता है। बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें एक किराया तय होता है, यानी 20 साल पहले एक किराएदार रहता है मकान के अंदर और वो जो किराया था 2000 उस जमाने में किराया मकान का दे रहा है और 20 साल के बाद 2000 से 20,000 मार्केट वैल्यू हो चुकी होती है और वो बेजिद होता है वो 2000 देने के लिए। तो उस सिलसिले में मालिक मकान एक फेयर रेंट का एक सेक्शन है, सेक्शन 8 के तहत वो कानूनी चार्जवी ले सकता है। बहुत सारे केस आते हैं किराएदार और मालिक मकान के हवाले से हमारे पास, बल्कि इससे ज्यादा तो ऐसे लोग हमसे एक कानूनी मशावरत के लिए आते हैं जिनके मालिक मकान होने के नाते, उनकी प्रॉपर्टी होने के बावजूद वो इस डर से, इस खौफ से कि कल को किराएदार उसके मकान पे काबिज न हो जाए, वो किराए पे नहीं दे देते हैं। सालों साल उनकी बिल्डिंग बंद पड़ी रहती है, खंडर बनी रहती है, सिर्फ इस डर की वजह से कि चलो मेरा मकान बंद है, किराया ना सही लेकिन मकान तो अपनी जगह पे है। बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ पे किराएदार मकान किराए पे ले लेता है और चंद सालों के बाद कोर्ट में जाता है, जाली कागजात बना लेता है और उस पर काबिज होने की कोशिश करता है। तो ऐसे भी बहुत सारे हमारे पास वाकयात आ गए हैं। और आजकल ये बता दूं कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है, बहुत सारे फेक डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। अब एक प्रॉपर्टी है या ओपन प्लाट है, उसके 4-4 बंदों के नाम पे कागजात बना दिए जाते हैं। और यहाँ पे मैं ये बता दूं कि किराएदार जो जिस मकान में रहता है तो उसको काफी सारी सहूलियात मुयसर होती है, जैसे कि एम्यूनिटीज हैं। उस मकान के अंदर उसको बिजली के कनेक्शन, गैस के कनेक्शन और इसी तरह टेलीफोन के कनेक्शन जो उस मकान के अंदर हैं और एज पर टेनेंसी एग्रीमेंट उनके बिल के हवाले से ये बात शुरू में डिटरमिन की जाती है, आया ये यूटिलिटीज इस किराए के अंदर शामिल हैं या अलग से दिए जाते हैं। बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पे किराएदार और मालिक मकान ज्वाइंट रहते हैं। जैसे फर्स्ट फ्लोर में किराएदार तो ग्राउंड पे मालिक रहता है, तो वहाँ पे मीटर्स उनके अलग नहीं लगे होते, सब मीटर नहीं बल्कि एक ज्वाइंट मीटर होता है जहाँ पे बिजली और गैस के जो बिल आते हैं वो एग्रीमेंट में ही लिखे होते हैं शुरू में, म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से कि ये डिवाइड किए जाएं। तो उसके अलावा वो डिस्कनेक्ट नहीं कर सकता है। और दूसरी चीज़ एग्रीमेंट के अंदर एक अहम चीज़ ये होती है, अगर मालिक के मकान को अपना मकान खाली करवाना हो तो 1 महीने पहले नोटिस देना होता है किराएदार को, ताकि वो कहीं दूसरी जगह अपनी अरेंजमेंट कर सकें। इसी तरह किराएदार को भी अगर वो मकान छोड़ना होता है किसी भी गरज से, चाहे वो उसके कारोबारी हालात हों, वो इलाके को छोड़ना चाहते हो या कोई सर्विसेज के मामलात हो, कहीं पोस्टिंग हो जाती है, अगर वो मकान छोड़ना चाहे तो उसके लिए भी शराइत मौजूद है कि वो 1 महीना पहले अपने मालिक के मकान को नोटिस दे, ताकि 1 महीने के अंदर वो अपने लिए दूसरे किराएदार का बंदोबस्त कर सके। इसी तरह बहुत सारे ऐसे मामलात भी हमारे सामने आ गए जहाँ पे किराएदार पिछले 5-10 सालों से रहते हों और वहाँ पे कोई मेंटेनेंस का काम मालिक के मकान ने नहीं करवाया, रिपेयरिंग का काम। तो इसके लिए ये सिंध रेंटेड प्रीमाइसेस ऑर्डिनेंस का सेक्शन 12 इस चीज को कंसीडर करता है कि रिपेयरिंग का जितना काम है वो मालिक मकान के जिम्मे है। वो हर 3 साल के बाद किराया बढ़ाने का उस सूरत में हकदार है जब वो ये सारी चीजें फुलफिल करे। जिस एरिया में मकान किराए के लिए लेना या देना हो तो वहाँ उस इलाके की स्टेट एजेंसी को इंटीमेट किया जाता है, बता दिया जाता है, तो मालिक मकान भी वहाँ रुजू करता है और किराएदार भी वहाँ रुजू करते हैं। और जब वो किराएदार मकान पे आता है उसके बाद उसकी तमाम तर एक्टिविटीज का पता चलता है। बल्कि ये एक गवर्नमेंट ने अच्छा एक अनाउंसमेंट किया था, स्पेशली सिंध गवर्नमेंट ने लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, कि जो भी किराएदार किसी मकान में आता हो उसकी बाकायदा बाज पुरस की जाए, छानबीन की जाए, उसके बाद उसको मकान किराए पे दी जाए। पगड़ी
के हवाले से कराची के अंदर जो ओल्ड सिटी इलाका है, जैसे बोल्टन मार्केट है या ये गार्डन का इलाका है, खारदर का इलाका, रणछोड़ लेन, रामस्वामी, ये जितने ओल्ड सिटी एरियाज हैं, यहाँ अब भी एक कस्टम है, ये एक रिवाज है, पगड़ी का सिस्टम है। पगड़ी की कानून के अंदर जो रेंट लॉज के अंदर कोई इसकी हैसियत नहीं है। पगड़ी पे बंदा जो मकान ले लेता है, शुरू में एक हैवी अमाउंट पे करता है, न तो वो उस मकान की कुल मालियत के बराबर होती है वो अमाउंट, और ना एक डिपॉजिट के बराबर, बल्कि वो एक अच्छी हैंडसम एक अमाउंट दे देता है, और उसके बाद मंथली एक नॉमिनल से चार्जेस उसको अदा करने होते हैं, और उसकी हैसियत अकॉर्डिंग टू लॉ जस्ट लाइक अ टेनेंट होती है, न कि ओनर। मैं तो बहसियत वकील ये मशवरा दूंगा कि जो पगड़ी पे कर लेते हैं, बाद के जो मसाइल होते हैं, जो कोर्ट के अंदर लिटिगेशन होती है, जो सालों साल कचहरियों के धक्के खाने होते हैं, उससे बचने के लिए पगड़ी पे जो मकान लिए जाते हैं, उससे बेहतर यह है कि मकान को परचेज किया जाए। अगर परचेज नहीं कर सकता तो उससे बेहतर यह है कि रेंट पे लिए जाए। लेकिन यहाँ होता यह है कि उसको एक शुरू में कुछ अमाउंट देनी होती है, कुछ एक रकम जो बाहिमी उनकी एक सेटलमेंट से, उसके बाद किराए की मद में बिल्कुल नॉमिनल से चार्जेस जो 200-500 भी आजकल इस वक्त भी हमारी नॉलेज में आए हैं, बड़े अच्छे पोश इलाकों के अंदर, जिनकी आजकल जो वैल्यू है वो 10 से 20 हज़ार है, और वो 200 रुपये किराया दे रहे हैं। कानून जो है ये मालिक मकान और किराएदार दोनों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। जैसे मैंने अर्ज़ किया, इसके सेक्शन 5-6 जो डील करता है टेनेंसी एग्रीमेंट को, जो एक मुआहिदा होता है, उस मुआहिदे के अंदर जो तमाम शर्तें लिखी जाती है, तो उन कंडीशंस को ही एंड तक फॉलो किया जाता है कि किराया कितना होना चाहिए, कितने साल के बाद बढ़ाया जाए और कितना बढ़ाया जाए, ये तमाम कंडीशंस, यूटिलिटी बिल्स कौन पे करे, ये सब चीज़ें उसके अंदर लिखी जाती है। और इसके अलावा अगर कोई किराया मालिक मकान को ये शिकायत हो कि किराया कम मिल रहा है उसका मार्केट से, तो वो उस सूरत में एक फेयर रेंट के हवाले से कोर्ट जा सकता है, या मालिक मकान ज़्यादा किराया पे ले रहा हो उस मार्केट के एतबार से, तो किराएदार के पास भी ये हक हासिल है, वो कोर्ट जाके फेयर रेंट के लिए अप्लाई कर सकता है, कोर्ट डिटरमिन करके फेयर रेंट अप्लाई कर सकती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुफ्ती साहब, मेन बात ये है कि जो लोग किराए की जगह नहीं देते, उनको बहुत बड़ा खौफ ये है कि इनकी जगह पर कब्जा हो जाएगा, और ये वाकई है। दुकान किराए पर नहीं देते क्योंकि वो खाली नहीं करता, मकान किराए पर नहीं देते कि वो मकान वो खाली नहीं करते, ऑफिस किराए पर नहीं दी जाती कि ऑफिस खाली नहीं की जाती। तो ये जो खाली नहीं करते, खाली ना करने के मतलब कि ये रीज़न अजीब वगैरह, वो थोड़ा तो वो शरीफ किस्म की बदमाशी कर रहा होता है कि हम कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे, बड़ी मुश्किल से यहाँ जमा है, कारोबार जमाया है, फलां जमाया, ये जमाया है, नहीं जाते। तो अब ये जो बैठ जाते हैं और बावजूद मालिक के कहने के वो जगह खाली नहीं करते, और खौफ ये है कि फिर वो किराए की जगह देते नहीं है। जायज़ नहीं, नीरा हराम काम है। एक तरह उसके जो ज़मीन है, दुकान है, मकान है, उस पर गासिबाना कब्ज़ा है, कब्ज़ा हो गया, बिल्कुल जायज़ नहीं है। दूसरी बात तंबीह यहाँ पर करना ये भी ज़रूरी है कि जो वकील साहब ने भी कवानीन बहुत सारे बयान किए, ये सारे शरई कवानीन बहुत ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे दुनियावी थे, और आम तौर पर जो दुनियावी कवानीन होते हैं वो कई जगह पर शरीयत के उसूलों से और कवानीन से टकराते हैं। तो महज यानी इनकी बात पर भरोसा करके या एतमाद करके इस तरफ जाना कि जो कानून हमें तहफ़्फ़ुज़ देगा वो सारे मुकदमात कर देने, मालिक मकान ने किराया नहीं बढ़ाना ये कानून कहता है, मालिक मकान निकाल नहीं सकता मसलन ये कानून कहता है, तो इन कवानीन पर अमल करने के लिए भी पहले आपको शरई मसाइल और रहनुमाई की ज़रूरत है। वो जो कहती है शरअ, उसके मुताबिक तो आप दुनियावी कानून पर अमल कर सकते हैं, और जो दुनियावी कानून शरअ के ख़िलाफ़ है उस पर भले कानून आपको तहफ़्फ़ुज़ दे, अमल करना जायज़ नहीं हो। या मुफ्ती साहब ये बात है ना कि एक टेनेंसी जो कानून है जिसको इन्होंने बाहमी रज़ामंदी से चले ओके किया, अब एक सवाल आपसे मैं ही कर लेता हूँ कि 3 साल तक ये किराया नहीं बढ़ाएगा, कानून एक ये है, यानी हर साल किराया नहीं बढ़ाएगा, 3 साल तक ये किराया नहीं बढ़ाएगा, और 3 साल भी किराया बढ़ाने की सूरत ये कि ये इसी तरह जो छोटे मोटे जो मेंटेनेंस की जो चीज़ें होती हैं ये भी करता रहे और घर को वो नॉर्मल रखे जो उसके करने के, मालिक मकान के करने काम है। अब 3 साल के बजाय वो 1 साल पूरा होने के सोचते भाई तुम्हारा मैं, क्योंकि एग्रीमेंट 12 महीने का होता है, 11 महीने का होगा, भाई मैं तुम्हारा एग्रीमेंट नहीं बढ़ाता, मैं एग्रीमेंट इसी सूरत बढ़ाता हूँ कि आप 10,000 रुपये किराया बढ़ाएं, 10,000 रुपये किराया बढ़ाएं, तो ऐसी सूरत में दोनों में डिस्प्यूट हो जाता है, तो क्या होना चाहिए?
دیکھیں شریعت کے مطابق جو ہونا چاہیے شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ ان کا یہ کہنا نا کہ 3 سال تک، یہ جس قانون کا یہ حوالہ دے رہے ہیں کہ 3 سال تک وہ کرایہ نہیں بڑھا سکتا، یہ خود محل غور مسئلہ ہے. عام طور پر اشیاء کا نرخ کنٹرول ہوتا ہے. بعض اشیاء جو بیچی جاتی ہیں، خریدی جاتی ہیں، ان کی جو ایک لسٹ ہوتی ہے نا، پرائس کنٹرول لسٹ، اس کی تو شرعاً جواز کی صورت ہے. اگر وہ پرائس کنٹرول لسٹ نہیں بنے گی اور حکومت جو ہے وہ ان کی قیمتوں کو جو ہے وہ اس پر نظر نہیں رکھے گی تو جو ہے وہ ایک فساد کی صورت بن سکتی ہے، اور من مانی قیمتیں وصول کرنے سے بہت ساری ضروری اور حاجت کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی قلت واقع ہو سکتی ہے، ملک کا نظم و نسق متاثر ہو سکتا ہے. تو وہاں پر بھی اگرچہ بائے کو اختیار ہوتا ہے اپنی چیز جتنی چاہے بیچے، اس کی جو قیمت لگائے، لیکن شریعت نے عمومی صورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اشیاء کا نرخ کنٹرول کرنا اس کی ایک حد تک اجازت دی ہے. لیکن یہ جو ہے اجاروں کے اندر کہ آپ کرایہ نہیں بڑھا سکتے، ایسا جزیہ کوئی میرے علم میں نہیں ہے، اور نہ کبھی کوئی ایسا فتویٰ نظر سے گزرا کہ اس کی بھی اجازت ہو. تو یہ مسئلہ ایک تو ان کی شک جو ہے یہ محل غور ہے کہ مالک مکان کو یوں پابند بنانا کہ 3 سال سے پہلے وہ کرایہ بڑھا ہی نہیں سکتا، اور اگر بڑھائے گا تو اتنے % سے زیادہ نہیں بڑھا سکتا. تو اجارے کی صورت میں، کرایہ داری کی صورت میں کیا یہ شرعاً قانونی اعتبار سے جو ہے وہ جائز ہے، درست ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ابھی ذہن یہ کہتا ہے کہ ایسا درست نہیں ہونا چاہیے، لیکن مزید اس کی تنقید کرنی پڑے. سوال چلائیے. کہ تمام شرکا کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں پنڈی سے محمد سلیم اطاری بات کر رہا ہوں. ایسا میرا سوال یہ ہے کہ میں نے ایک مکان ٹھیکیدار سے ایک کنٹریکٹ کے تحت تعمیر کروایا. کنٹریکٹ میں چیز طے تھی کہ پورا مکان ٹھیکیدار نے 4 ماہ میں مکمل کرنا ہے، اور ہر 15 دن بعد میں نے جو طے شدہ قسطیں ادا کرنی ہے. میں نے اپنی تمام قسطیں وقت پہ ادا کر دی، لیکن ٹھیکیدار وہ مکان 4 ماہ میں مکمل نہیں کر سکا. ٹھیکیدار نے شروع ہی میں یہ شرط لکھوائی تھی کہ اگر میں 4 ماہ میں مکان مکمل کر کے نہ دے سکوں تو جتنے دن زیادہ لگیں گے ہر مہینے کے 5,000 روپے کے حساب سے آپ میری کٹوتی کر لینا آخری قسط میں سے. پوچھنا یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ کیا شرعی طور پہ میں یہ کٹوتی کر سکتا ہوں؟ اگر نہیں کر سکتا تو اب جو اس کی آخری قسط ہے، جتنے دن اس نے مجھے لیٹ کیا، اگر میں بھی اس کو لیٹ کر دوں کہ کیا اس کی مجھے شرعی طور پہ اجازت ہے؟ اور اگر اس کی بھی اجازت نہیں تو ٹھیکیدار کو آئندہ کے لیے یا کسی اس قسم کے معاہدے میں کس طرح پابند کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنا کام وقت پر مکمل کر لے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اجارے کا معاہدہ ہوا، اس کے اندر جو شرط انہوں نے لگائی کہ 4 ماہ سے جو میں لیٹ کروں گا، تو یہ شرط بھی فاسد ہے. اس سے ان کا آپ کا ایگریمنٹ جو 4 ماہ پہلے ہوا تھا وہ ناجائز اور گناہ ہوا. اجارہ جب فاسد ہو جاتا ہے تو اس کے اندر آگے کی بات نہیں دیکھی جاتی، بلکہ پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اجارہ فاسد کو ختم کریں، دونوں اس معاہدے کو ختم کریں. جتنی اجرت طے ہوئی تھی وہ لینے کا حقدار ہے یا اس سے کم لے گا، اس کے اندر بھی ضابطہ ہے. اجارہ فاسد میں اس کو اجرت ملے گی تو کون سی ملے گی؟ جو طے ہوئی تھی وہ نہیں ملے گی اب ٹھیکیدار کو، بلکہ اجارہ فاسد ہو گیا تو وہ اجرت مثل کا حقدار ہوگا. جتنی اجرت اس کام کی بنتی ہے وہ ملے گی. مثال کے طور پہ ٹھیکہ انہوں نے دیا تھا 10 لاکھ کا، اب اجارہ فاسد ہے، پہلے تو توبہ ضروری ہے دونوں کی، اجارہ ختم کرے. اب معاملہ آئے گا اجرت کا پیچھے. اجرت میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اجارہ فاسد میں اگر اجرت زیادہ ہے اجرت مثل سے تو اجرت مثل تک جو ہے وہ دلوائی جائے گی. اجرت طے ہی نہیں ہے یا طے ہے تو مجہول ہے، کتنی ہے یہ نہیں پتہ، تو اجرت مثل دلائی جائے گی. اور اگر طے بھی کر لیا آپ نے، مجہول بھی نہیں ہے، اس کی میں تھوڑی سی وضاحت یوں کروں گا. مثال کے طور پہ 10 لاکھ روپے پر ٹھیکہ دیا کہ ٹھیکیدار کو اجرت ملے گی کتنی؟ 10 لاکھ روپے. اب 10 لاکھ روپے میں کوئی شبہ نہیں ہے، کسی قسم کا ابہام پوشیدگی نہیں ہے، بالکل واضح ہے. تو یہ اجرت جو طے کر لی ہے، اب اس صورت میں جب اجارہ فاسد ہو گیا اور اس کو ختم کریں گے تو کیا دیا جائے گا؟ تو اس میں یہ ضابطہ ہے کہ اب اجرت مثل دیکھی جائے گی. اگر اجرت مثل 8 لاکھ ہے تو 8 لاکھ اجرت مثل سے مراد یہ لیجیے کہ عمومی طور پر مارکیٹ میں اس کام کا کتنا اجارہ ہوتا ہے، اس سے کیا طے ہوا اب یہ نہیں دیکھا جائے گا، اجرت مثل دیکھی جائے گی جو مارکیٹ ویلیو جو فی زمانہ عموماً چل رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس میں یہ میں آپ کو 3 قسمیں جو فقہ نے بیان کی وہ یہ ہیں کہ ایک تو ہوتا ہے کہ اجرت جو ہے وہ مقرر ہی نہیں کی، تو ٹھیکہ دے دیا، بعد میں دیکھا جائے گا، بعد میں طے کر لے گی. ایک یہ ہوتا ہے کہ اجرت تو مقرر کی لیکن اس کو واضح نہیں کیا کہ کچھ نہ کچھ دے دیں گے آپ کو. ان دونوں صورتوں میں تو جو اجرت مثل بنتی ہے
4 ماہ ٹھیکے کے اندر کام کیا، مکان بنایا، اس کی جو اجرت بنتی ہے، اگر 4 لاکھ بنتی ہے تو 4 لاکھ لے گا۔ اب جو یہ صورت یہ بتا رہے ہیں، مثلا اس کے اندر ایک صورت یہ بنے گی کہ اگر وہ اس کی اجرت ہے طے کر دی، مثلا 10 لاکھ روپے میں آپ کو دوں گا، اب اجارہ فاسد تھا، گناہ تھا، اس کو ختم کرنا ضروری تھا، اب اجرت کیا دی جائے؟ تو اس صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ اجرت مثل سے یہ جو اجرت ہے یہ کم ہے یا زیادہ ہے۔ اگر زیادہ ہے تو اجرت مثل ہی دینی پڑے گی۔ اسی طرح اجرت مثل سے اگر یہ کم ہے تو اس کم کو اختیار کرنا پڑے گا، اجرت مثل سے بھی کم اجرت دلائی جائے گی۔ یہ اس خاص صورت کا خاص جزیہ ہے۔ پھر تو بھی اب دیکھیں یہ کتنا تفصیلی حکم تھا، اجرت کے اندر بھی معاملات اس کے پیدا ہو گئے، گناہ کی صورت بھی بنی، اجارہ فسخ کرنا بھی ضروری ہوا۔ اگر یہ اس سے پہلے ٹھیکے پر دینے سے پہلے مسئلہ جانتے اور اس کے مطابق دیتے تو اتنے سارے معاملات جو پیدا ہو گئے وہ پیدا نہ ہوتے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنے مسائل سیکھنا ان پر ضروری ہے۔ ویریفیکیشن لے لیا کیجئے کہ میں جو کمٹمنٹ کرنے جا رہا ہوں، ایگریمنٹ کرنے جا رہا ہوں، معاہدہ کرنے جا رہا ہوں، آیا وہ درست ہے؟ اور جو مالی جرمانے کی شرط تھی کہ 4 ماہ کے بعد اتنے 5,000 کے اعتبار سے میں وہ کٹوتی کر لیجئے گا، یہ جائز نہیں ہے۔ میرے ساتھ ہوا تھا اجارہ ہی جائز نہیں ہے تو اس کا حکم میں نے آپ کو الگ بتایا، اور یہ کٹوتی والی جو شرط تھی اسی کی بنا پہ تو وہ ناجائز ہوا تھا اجارہ، جس کے بعد اتنے مسئلے کھڑے ہو۔ اب جو ٹھیکیدار جو لیٹ کر رہے ہیں تو یہ ہمارے سلیم صاحب کیا کریں؟ اور ٹھیکیدار صاحب نے 4 مہینے میں ان کو بنا کر نہیں دیا، وجہ کوئی بھی تھی۔ اب سلیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے 4 مہینے کا ٹھیکیدار نے کہا تھا، بنا کر نہیں دیا، اور اب ٹھیکیدار نے کہا تھا کہ مجھے ریزن دیکھی جائے گی، بلا وجہ تو ٹھیکیدار کو قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ یہ 4 ماہ کے اندر کس چیز کی قلت پڑ گئی، خود مالک مکان کی طرف سے کیا صورتیں آئیں اور اس کی کیا مجبوریاں بنی۔ اچھا سلیم صاحب کہاں سے تھے؟ پنڈی اسلام آباد ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ان سے میری مدنی التجا یہ ہے سلیم صاحب، کیونکہ انہوں نے اپنا نام بتایا سلیم اتاری، تو آپ سے مدنی التجا یہ ہے کہ آپ اپنا یہ کیس لے کر ٹھیکیدار صاحب کے ساتھ آپ دارالفتہ اہل سنت میں، راولپنڈی میں بھی ہے، پنڈی میں دارالفتہ اہل سنت ہے، وہاں تشریف لے جائیے اور وہاں بیٹھ کے اس کا شرعی حل نکال لیجیے، اور غور کر لیجیے کہ اس ایک سوال کے تحت ہمارے ہزاروں لاکھوں جو بھی ناظرین یا جہاں جو حاضرین ہیں، ہم سب کے لیے ہے کہ اپنی مرضی سے اس طرح کی چیزیں طے مت کیا کریں۔ یہ کتنی بار سمجھایا گیا ہے، میرے پرسنل میرے ساتھ پریکٹیکل واقعہ ہے کہ میں نے اپنا مکان کسی کو بیچنا تھا اور اس نے مجھے پیمنٹ کچھ عرصے کے بعد کرنی تھی، تو باقاعدہ مجھے یاد ہے کہ حالانکہ موٹی موٹی بہت ساری چیزیں ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کر تھوڑی بہت سیکھی دیکھی ہیں، لیکن پھر بھی اور ہم دونوں مل کر مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے اور ہم نے بیٹھ کر پورا مطلب کہ ہمارا ایک معاہدہ طے کیا، اور معاہدہ طے کر لینے کے بعد پھر اس پر ان کی 10 سائن، میری سائن، اور جن کے ساتھ بیٹھ کر ہم نے معاہدہ طے کیا ان کی سائن، یہ ساری سائنیں کرا کر ایک پیپر میرے پاس، ایک پیپر ان کے پاس، ایک پیپر ان کے پاس۔ اسی طرح مجھے کار لینی تھی، کار لینے کے لیے بھی مجھے یاد ہے مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں ان کو اپنے ساتھ لے کر گیا تھا شو روم کے اندر، اور ان کو عرض کی تھی کہ میں مالک سے ڈیل کروں گا، آپ تشریف فرما رہیے گا، جہاں آپ دیکھیں کہ میں غلطی کر رہا ہوں باقاعدہ مجھے ٹوک دیجیے گا۔ تو باقاعدہ مفتی دعوت اسلامی ساتھ تھے اور بیٹھ کر میں نے اپنی کار پرچیز کی تھی۔ میں تھوڑی سی مفتی دعوت اسلامی جب حیات تھے تب کی بات کر رہا ہوں، تو یہ ساری چیزیں بی سی بھرنی تھی تبھی شرعی رہنمائی لے کر، فلاں کام کرنا تھا تبھی شرعی رہنمائی لے کر، فلاں کام کرنا تبھی شرعی رہنمائی لے کر، یعنی کہ مبالغہ کروں نا، پانی پینا ہے تو شرعی رہنمائی لے کر پیے گا، پانی پیوں کہ نہ پیوں، میں ایک مبالغہ کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے، سانس ہی پوچھ کر لو۔ تو یہ جب تک کہ یہ قدم قدم پر ہم پوچھنے کی عادت نہیں ڈالیں گے نا، ہم کس قدر غلطیاں کریں گے اس کا اندازہ کر لیجئے۔ شادی کرنے جا رہے ہیں شرعی رہنمائی لے لیجئے، آپ دعوت کرنے جا رہے ہیں شرعی رہنمائی لے لیجئے، آپ نیاز کرنے جا رہے ہیں شرعی رہنمائی لے لیجئے کہ میں نیاز ضائع تو نہیں کر دوں گا، نیاز کرنے میں میرے کو شریعت کے تقاضے، کیونکہ نیاز کرنا تو کار ثواب ہے، نیاز کرنی ہی چاہیے، بار بار کرنی چاہیے، لیکن اس کو بھی شریعت کے تقاضے پورے کر کے کرنا چاہیے۔ الحمدللہ ہم بھی ابھی نیاز کرنے والے ہیں، 22 رجب المرجب کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے، تو یوم امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مدنی چینل پر منایا جائے گا، اور فیضان سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں اجتماعی ذکر نات کا انعقاد ہوگا۔ یہ پیر شریف کو ہوگا، پیر کو رات عشاء کی نماز کے بعد 9:30 بجے اجتماعی ذکر نات کا
سلسلہ ہوگا. جیسے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک سلسلہ کیا گیا تھا, تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ کاتب وحی اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت پیارے صحابی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت کے بھی کچھ پہلو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو اس میں بھی انشاءاللہ نیاز ہوگی, شیرنی تقسیم کی جائے گی, تو نیاز وغیرہ کریں, ہر کم شریعت کے دائرے میں رہ کر کریں. یہ دیکھیں, یہ شروع میں وہ 5 لاکھ کا مسئلہ آیا, اس کے بعد ایک اور مسئلہ آیا, ابھی یہ سلیم صاحب والا مسئلہ آیا. اچھا, یہ جو اپنے وہ جو کرایہ در کے بیانے کا نہیں تھا کہ کرایہ در پیچھے ہٹ گیا تو بیانہ سامنے والے نے ضبط کر لیا. اب بعض مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے مالک جو ہے نا یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے, تو اب اس میں وہاں پر بروکری کی لائن میں یہ ہے کہ مالک جب پیچھے ہٹے گا نا تو 10,000 روپیہ بیانہ لیا تھا نا, چپ چاپ 20,000 روپیہ ڈبل کر کے دے دے. یعنی اگر وہ کرائے پر بیانہ دیا یا خرید و فروخت کے معاملے میں بیانہ دیا, ڈبل کر کے دے دیں. باقی کچھ بھی بحث اور مباحثہ نہیں ہے, کوئی جھگڑا نہیں ہے, کوئی آپس میں معاملہ خراب نہیں ہے, بس ڈبل کر کے دے دو, ختم. اتنا مشہور ہو گیا مفتی صاحب کہ اگر اس کو بولو نا یار گھر سمجھ میں نہیں آیا, بیانہ دے دیا ہے, لیں گے تو نقصان ہوگا یا یہ وہ ہے, تو اب اس کو پوچھا اب کرنا کیا ہے, کیا کرنا ہے, 10,000 روپے گئے اور کیا یار, یہ یوں بولے گا. بالکل 10,000 روپے گئے, کیوں ایڈوانس میں دیا واپس تھوڑی ملے گا. اچھا دوسرے کو دینا نہیں ہے, اب دوسری طرف آئے دینا نہیں ہے, یا دینا نہیں ہے وہ سامنے والا یا ڈبل کرایہ دے رہا ہے اس کا, یا کوئی بھی وجہ ہے, تو اس کو پوچھو تب کیا کرنا ہے, کیا کرنا ہے, ڈبل کر کے واپس کر دیں گے. 10,000 روپے گئے نا, یوں بولے گا 10,000 دیا نا, 10 تو اس کے دے, 10 روپے لا کے واپس کر دیں گے, جان چھٹی یار. اس کو اتنا نارمل لیا گیا ہے کہ جس کی بات نہیں. اچھا وہ بھی 20 لے لے گا, یہ حالت ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر ہے. مگر حاجی صاحب یہ سلسلے کو مجھے ایسا لگتا ہے یہ موضوع ابھی کافی اس میں کافی وہ رہی ہے, لیکن کنٹینیو کیا جائے. پورے سلسلے میں جتنے مسائل آئے تو موٹے موٹے مسائل جو حرام کی صورت کے تھے, ناجائز تھے, وہ بیان بھی ہوئے, کچھ پر توجہ دلائی گئی. لیکن جس طرح ڈیپ میں یہ سوالات تواتر کے ساتھ چلتے رہے, سب کا تو جواب نہیں دے پائے, تو ایسے سلسلے کے اعتبار سے ایک پیغام ہی جا سکتا ہے. اور پیغام یہ ہوتا ہے کہ مسلمان نے جو اسلامی زندگی گزارنی ہے, جس طرح اس پر نماز, روزہ یا حج اور زکوٰۃ یہ فرض ہوتا ہے, اس کے فرض ہونے کی صورتیں ہوتی ہیں, اسی طرح کاروباری معاملات, بیع کے مسائل, اجارے کے مسائل, مسلمان نے جو ہے وہ جب بھی قدم رکھنا ہے, اپنے معاملات کا آغاز کرنا ہے, کہیں نہ کہیں وہ خریداری کے معاملات کے اندر مبتلا ہوگا. سودا خریدے گا, بیچے گا, خریدے گا. اسی طرح اجارے کی صورتیں بنتی ہے, کبھی مکان لینا پڑتا ہے تو کبھی دکان لینی پڑتی ہے, کبھی دینی پڑتی ہے. یوں ہی بعض اوقات نوکریاں کرنی پڑتی ہیں, مکان دکان کرائے پر نہیں لینی, لیکن نوکری کرنی ہے یا نوکر رکھنا ہے, ملازمت کرنی ہے یا ملازم رکھنا ہے. تو بیع اور اجارے کے جو ضروری مسائل ہیں, جب بھی کسی کام میں دخل دے, مسلمان پر شریعت کا یہ حق ہے کہ اس مسئلے کے, اس کام کے ضروری مسائل جاننے کے بعد پھر قدم اٹھائے. قدم پہلے اٹھا لے گا اور اس کے بعد مسائل کی طرف جائے گا تو شیطان جلدی سے جانے نہیں دے گا, اور جائے گا بھی تو پھر اس کے ذریعے سے تبدیلی کرنا بعض اوقات آسان نہیں رہتی. تو قدم قدم پر جو رہنمائی کی حاجت ہے, رہنمائی. اب یہاں تیسرا جو فرد سامنے آیا وہ بروکر ہے, وکیل, جس کو مفتی صاحب نے دونوں وکیل ہو گئے نا, ایک تو بروکر ہو گیا, مالک اور کرایہ دار کے درمیان وکیل, اور ایک آخری وکیل صاحب آئے تھے, یہ بھی وکیل ہو گئے. انہیں اپنے قانون کے اعتبار سے شرعی رہنمائی لینی ہے کہ دنیاوی قانون کیسا اور شرعی قانون کیا ہے, تاکہ انہوں نے آگے اس پر چلنا ہے. دوسرا جو بروکر والے وکیل تھے, انہوں نے اپنی وکالت کے اب کوئی بروکر بولے کہ میں جناب کرایہ کے مکان دلاتا نہیں ہوں, تو آپ کسی کو پلاٹ دلاتے ہیں, کسی کو فلیٹ دلاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اب اتنے ریئل اسٹیٹ والے دنیا بھر میں, یہ ریئل اسٹیٹ کا بزنس تو پتہ نہیں کہاں کون سی منزل کو جا کر یہ رکے گا. تو اب اس میں بھی حرام اور حلال کے اتنے مسائل ہیں, پھر اس میں سٹھے بازی, جوا, اور پھر بیجا قسم کے ٹاپے مارنا, طرح طرح کی ان کی جو لینگویج میں بول رہا ہوں, ان کی لینگویج میں ٹاپ مارتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں اتنا دھوکہ دیتا ہے, اتنا جھوٹ بولتا ہے. اب یہ جو بڑے بڑے ریئل اسٹیٹ والے یا بڑے بڑے اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے, مدنی التجا کروں گا, ظاہر ہے کہ میں کوئی آپ کو اس طرح کو بولنے سے ذرا, کیا آپ نے اپنے کاروبار کی شرعی رہنمائی لی ہے؟ آپ کا تو اداروں سے واسطہ پڑتا ہے, کسی کا کے ڈی اے سے, کسی کا کے ایم سی سے, کسی کا فلاں ادارے سے, فلاں ادارے سے. اس میں کام کرنے کا طریقہ کیا, یعنی ایک ہی کام ہے, پیسہ کمانا ہے. کیسے کمانا ہے اس کی کوئی دھن نہیں ہے. جب ہمارا کام کھانا ہے تو یہ تو غور کرنا ہے نا کہ جو کھا رہا ہوں یہ حرام ہے کہ حلال ہے. یہ بکرے کا گوشت ہے کہ سور کا گوشت ہے, اس کی تمیز تو کرنی پڑے گی, نہیں کرنی پڑے گی. سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں.
مشروب پی رہے تو یہ تو تمیز کریں گے نا کہ یہ مشروب حلال ہے کہ حرام ہے، یہ عام کولڈ ڈرنک ہے یا شراب ہے، اس کا پینا حلال ہے کہ حرام ہے، یہ بھی تمیز نہیں کریں گے ہم. تو یہ تو یہ حرام و حلال کی تمیز تو مسلمان کو کرنی ہے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل، اور شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی. یہ بھی ہم جو بیٹھے ہیں شیطان کے خلاف ایسی جنگ ہے کہ اب بس کیسی جنگ ہے کیا عرض کروں. اللہ تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ.